طارق قادری رضوی۔ الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ مل کے درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات و علماء، محترم و مکرم مہمانان ذی وقار، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں، جس کا ٹائٹل تاجدار ختم نبوت دیا گیا ہے۔ میری دعا ہے خلاق عالم ہمارے برادر عزیز محترم بھائی محمد ندیم عباس صاحب ہنجرا، ہمارے بھائی مبشر علی کیلانی صاحب، برادر عزیز نفیس مشتاق صاحب، اور ہمارے بھائی محمد افتخار صاحب اور ان کی ٹیم کے جتنے لوگ ہیں، انجمن میلاد مصطفیٰ و دیگر ٹی ایل پی اور سنی تحریک و دیگر جتنی تنظیموں کے لوگوں نے ساتھ دیا، اللہ کریم ان سب کی اس کاوش اور محنت اور محبت کو اپنی مقدس بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کی اس بزم پاک میں خاص طور پر جنہوں نے مجھے حکمن فرمایا، ہمارے محترم اور معزز بھائی اور پیارے دوست حضرت علامہ قاری نعیم عباس صاحب سیالوی، آپ نے حکمن آپ کی سفارش فرمائی تھی کہ آپ یہاں پر ضرور آئیں اور اپنا سبق سنا کر جائیں۔ اللہ کی توفیق سے یہ ٹائم طے پایا تھا، میں حاضر خدمت ہوں، اور مجھے بڑی خوشی ہے اسٹیج کی زینت کثیر تعداد میں علماء علاقہ بھر سے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ کچھ نام لکھے ہوئے ہیں، بالخصوص ہمارے برادر عزیز عزت مآب حضرت صاحبزادہ پیر شہزاد الحسن صاحب اشرفی، اور ہمارے برادر عزیز محترم حافظ محمد مدثر آسی صاحب و دیگر جتنے اہل محبت ہیں، اللہ کریم ان سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، مزید جتنے علماء یہاں پر تشریف فرما ہیں، اگر سب کے نام مجھے مل جائیں تو میں برکت کے لیے ضرور لوں، ورنہ ان کے لیے یہ میں دعا ضروری سمجھتا ہوں، خلاق عالم ان سب کی عزت و وقار میں برکات عطا فرمائے۔ عزیزان مکرم، ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کروں گا، اور مجھے جو گفتگو کا موضوع دیا گیا ہے وہ بھی آپ سماعت کر لیں، وہ ہے عظمت صحابہ و اہل بیت۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فتنوں کا دور ہے، اور ان مبارک ہستیوں پر بعض لوگ عجیب و غریب قسم کی زبان کھول رہے ہیں۔ اس واسطے اس عنوان کو سننا ضروری ہے تاکہ ہمارے ایمان کی حفاظت بھی ہو سکے، اور جو ایک مسلمان کا نظریہ ہونا چاہیے صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں، ہم سب کو اس کے مطابق اپنا ذہن بھی بنانا چاہیے اور اپنے ایمان کی حفاظت بھی کرنی چاہیے۔ ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کروں گا۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ 50 مرۃ فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ۔ فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میرے آقا فرماتے قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، اس کو ضرور حاصل کیجئے۔ اور اس کے بارے میں آپ کے دل میں تاکہ شوق بڑھ جائے، ایک بات سناؤں آپ کو۔ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے میرات المناجی میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر اتنی محبت، محنت اور کوشش کے ساتھ، شوق اور لگن کے ساتھ درود پاک پڑھے کہ اسے دعا مانگنے کا وقت ہی نہ ملے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ بن مانگے اس درود کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے ہر چیز عطا فرما دیتا ہے۔ اس واسطے درود پاک ضرور پڑھا کیجئے، اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے جو میرا عنوان ہے اس بارے میں کچھ ضروری گزارشات آپ کو پہلے عرض کروں اور پھر بات کو آگے لے کے چلیں گے۔
دوستان عزیز یہ یاد رکھیے، چونکہ ہم اہل سنت ہیں اور ہم ہی اہل ادب ہیں، اہل محبت ہیں اور اہل حق ہیں، اس بات میں اگر کسی بندے کو شک ہے، یاد رکھیے اس نے ابھی حقیقت کا کچھ مزہ چکھا ہی نہیں، اور وہ بندہ بالکل اپنے آپ کو غلطی پر تصور کرے جس بندے نے ابھی تک اس حقیقت کو نہیں سمجھا۔ اس کی وجہ یہ ہے، اہل سنت کے تمام تر نظریات یا قرآن کے مطابق ہیں یا حضور کے فرمان کے مطابق ہیں، اور ایک مسلمان کے لیے یہی بات لازم و ضروری ہوتی ہے کہ اس کے جو نظریات ہوں وہ اپنے ذہن کی اختراع کے مطابق نہ ہوں بلکہ مصطفیٰ کی شرع کے مطابق ہوں۔ دو چار بندے بڑے خوشی و خضوع کے ساتھ موبائلوں میں لگے ہوئے ہیں، ذرا ان کی زیارت چھوڑ دیں، آپ میری طرف دیکھیں تاکہ میں سبق سناؤں آپ کو۔ دوستان مکرم، اہل سنت کے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی عطا فرمائی ہے وہ اس کائنات میں پہلے نبیوں سے سمیت ہر چیز ان سے افضل عطا فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے محبوب پاک علیہ السلام کو جو کتاب دی ہے وہ باقی کتابوں سے افضل ہے۔ آپ کو جو اللہ رب العزت نے شہر دیا وہ باقی شہروں سے افضل ہے۔ آپ کو جو امت عطا فرمائی وہ باقی امتوں سے افضل ہے۔ آپ کو جو شریعت عطا فرمائی وہ دوسری شریعتوں سے افضل ہے۔ اسی طرح آپ کو اللہ نے جو صحابی عطا فرمائے وہ پہلے نبیوں کے صحابیوں سے افضل ہے، اور جو آپ کو گھرانہ عطا کیا ہے وہ کائنات کے گھرانوں سے افضل ہے۔ یہ یاد رکھ لیجئے، چونکہ یہ نقطہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے وہ سب سے افضل اور اعلیٰ عطا فرمائی ہے۔ اور دوسری بات، اہل سنت کے نزدیک یہ بھی ذہن نشین ہونا ہمارے لیے ضروری ہے، نبی پاک کو اللہ نے جو بھی عطا کیا ہے اس کے اندر اگر کسی کو کمی نظر آئے نا تو سمجھ لو کہ وہ خود کمینہ ہے بندہ، ورنہ اللہ نے اپنے حبیب کو جو چیز عطا فرمائی اس میں کمی بھی نہیں چھوڑی ہے۔ بالکل جو چیز آپ اپنی بولی میں کہتے ہیں نا کہ بڑی ٹیٹ چیز عطا فرمائی تے بڑی فٹ چیز عطا فرمائی ہے، یہی طرح اللہ نے جو بھی محبوب کو عطا فرمایا وہ سب سے افضل اور اعلیٰ اور کمال کے ساتھ پھر اپنے حبیب پاک کو عطا فرمائی وہ چیز۔ یہ دوسری بات۔ اب تیسری بات سنیے گا، اہل سنت کے نزدیک جب صحابہ اور اہل بیت کا ذکر کیا جائے تو ہم دونوں ہستیوں کا ذکر خیر والا کر سکتے ہیں، شر والا ذکر نہیں کر سکتے۔ جس کے ساتھ فتنہ ہو، بے ادبی ہو، گستاخی ہو، وہ ذکر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہی ایک وہ نشان ہے جس نے اہل سنت کو ممتاز کیا ہوا ہے، چونکہ بھونکنے کے لیے تو کتے ہی کافی ہیں، لیکن انسان کا کیا حق بنتا ہے وہ بھونکے، اور بھونکے بھی ان کو جن کو رب نے جنتی بنا دیا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا میری بات کی؟ آپ کو پتہ ہے ان ہستیوں کو جب آپ نے بلانا ہے، بات کرنی ہے، تو کم از کم قرآن تو پڑھو کہ قرآن ان کو کیسے یاد کر رہا ہے، حدیث کیسے یاد کر رہی ہے۔ اتنی تمیز کیے بغیر کہ یہ اتنی بلند ہستیاں ہیں، لوگ ان کے بارے میں زبان کھولتے ہیں جیسے بازاری لوگوں کے لیے کھولی جاتی ہے۔ خدا کا خوف کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو۔ یہ جو تمیز بھلا کے بات کرتے ہیں، ان کی مثال اس گلی کے کتے کی طرح ہے جس کو کوئی تمیز نہیں ہوتی، امام مسجد آ رہا ہے یا ہمارا باپ آ رہا ہے یا وہ بندہ ہے جس نے مجھے ٹکڑے ڈالے ہیں، کتا ہے نا، اس کا کام بھونکنا ہوتا ہے، وہ اور بھونک نکلتا ہے۔ ہم انسان ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم اگلے کا مقام و مرتبہ دیکھیں، اس کے مطابق ہم زبان کھولیں۔ رہ گئے صحابہ اور اہل بیت، ان کے بارے میں تو اللہ نے قرآن میں فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا یہ سارے اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے۔ وہ جن پر اللہ راضی ہو گیا ہے اللہ کے بندوں کو بھی راضی ہو جانا چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یہ دوسری بات اس حوالے سے کر رہا ہوں کہ جب بھی صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں بات کی جائے گی، خیر والی، ادب والی، محبت والی، عشق والی، کبھی بھی شر والی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب تیسری بات سمجھیے گا، علماء فرماتے ہیں کہ یہ جتنے انسان ہوتے ہیں نا، یہ جملہ بڑا سمجھنے والا اور منٹ میں آپ کو سمجھ آ جائے گا، مشکل تقریروں کا میں ویسے ہی عادی نہیں ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جتنے انسان ہوتے ہیں نا، کسی محلے میں ہوں یا شہر میں ہوں یا گھر میں ہوں یا برادری میں ہوں، عمومی طور پہ دو کیٹاگریاں ہوتی ہیں، کہتے ہیں اے چنگے نے تے اے مندے نے، دو ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اے چنگے تے اے ماڑے۔ فرمایا جب صحابہ اور اہل بیت کی بات آئے گی نا، یہ اہل سنت کا مزاج دیکھو کیسا ہے، آپ کو نہ بھی کہوں تو آپ کو بولنا پڑے گا چونکہ آپ کے دل میں بات لگے گی۔ فرمایا صحابہ اور اہل بیت میں یہ دو کیٹاگریاں کو نہیں کر سکتا کہ اے چنگے نے تے اے معاذ اللہ مارے نے، نہیں، فرمایا جو صحابی ہیں وہ بھی چنگے ہیں، جو اہل بیت ہیں وہ بھی چنگے ہیں۔
ان میں ماڑے والی کیفیت ہے ہی نہیں. اس کی وجہ میں نے پہلے آپ کو بتائی کہ اللہ نے جب چنا نا اپنے حبیب کے لیے تو چنتے ہی ان کو شان عطا فرما دی تھی. یہ یاد رکھ لیجئے. تو محبوب پاک علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں اور اہل بیت کے بارے میں یہ دو کیٹاگریاں ہو سکتی نہیں کہ یہ اچھے ہیں اور یہ معاذ اللہ برے ہیں. نہیں, جو صحابی ہیں سب افضل ہیں, اہل بیت ہیں سب افضل ہیں. ان کے اندر یہ دو کیٹاگریاں نہیں ہو سکتی. اب یہ تیسری بات میں نے سمجھائی. جاگے تو چوتھی بھی عرض کر دوں آپ کی خدمت میں. یہ جب مکان بنتا ہے نا تو پہلے وہ مستری ایرا بناتا ہے, ایرے دے اتے پھر بلڈنگ چکتا. میں گفتگو دا ایرا بناندہ پہ ہاں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ آپ نے سننا کیا ہے. چوتھی بات سمجھا رہا ہوں. انسان کوئی بھی انسان ہوتا ہے, یہ سٹیج سے لے کر آخر تک یہاں سادات و علماء جتنے ہیں اور آپ جتنے معزز حضرات بیٹھے ہیں, ہر انسان کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ظاہر, ایک ہوتا ہے باطن. ظاہر ہم سب بڑا سنوار کے رکھتے ہیں, یہ آپ کے سامنے یہ ویل ڈریس گولڈ لکنگ اور کیا بات ہے, سبحان اللہ, بلے بلے جی ہے نا. لیکن جو باطن ہوتا ہے اگر وہ سنور جائے تو مزہ پھر آتا ہے. حضرت بابا فرید پاک فرماتے ہیں بارو مال مال دھونی ہے اور کدی اندروں بھی مال دھو اور تیرا باہر دا دھوتا کی کرے جدن تک اندر صاف نہ ہو. ہمارے اصل اندر میں بہت گند ہے اور باہر کو ہم نے بڑا کوچ مانج کے رکھا ہوا ہے. اور بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دل ہے نا اس کے اندر سے سارے دنیا کے ریچھ اور کتے نکال دیے جائیں. تو پوچھا کون کون سے؟ کہنے لگے یہ تکبر کا, حسد کا, بغض کا, کینے کا, انتقام کا, یہ جتنے کتے اندر پالے ہوئے نا ریچھ, ان کو باہر نکال. کیوں؟ کہا یہ دل ہے, یہاں دلدار ہونا چاہیے, بس اور کچھ نہیں ہونا چاہیے. تو اس واسطے یہ جو دل ہے نا, یہ دل یہ کسی اور کے رہنے کی جگہ ہے. لیکن ہم نے جہاں کسی اور کو جگہ دی ہوئی ہے, اے جڑے کرائے دے بٹھائے نا انہاں نوں کڈو, سائیاں نوں لے آؤ. آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی. تو میرے عزیز میرے بھائی, انسان کے دو پہلو ہیں, ایک ظاہر اور ایک باطن. ظاہر تو ہم عمومی طور پر سنوار لیتے ہیں, لیکن جو باطن ہوتا ہے اگر وہ سنور جائے نا تو مزہ پھر آتا ہے. لیکن یہاں یہ سننا بھائی جان, ہمارے ظاہر تو ٹھیک ہیں لیکن باطن تو یا ہم جانتے ہیں یا ہمارا اللہ جانتا ہے. اس کے بعد جب پتہ چلے گا پھر ہم بتائیں گے کہ اس کا باطن کیسا ہے. لیکن یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے میری جان. صحابہ اور اہل بیت ان کے بارے میں اگر قرآن و حدیث پڑھا جائے, ان کے ظاہر کو بھی اللہ نے مصطفیٰ کے ذریعے ستھرا کر دیا اور ان کے باطن کو بھی اللہ نے مصطفیٰ کے ذریعے ستھرا کر دیا ہے. اب آپ کہیں گے یہ قرآن مجید میں کہاں ہے؟ میں نے کہا یہ قرآن اگر پڑھتے نا تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى. فرمایا, اب اس کا ترجمہ میں اپنے لہجے میں کر رہا ہوں, فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے جو صحابہ اور اہل بیت ہے نا ان کے دلوں میں ہم نے تقوی کو فٹ کر دیا ہے. الزامہ لازم کر دیا ہے. اور دوسری آیت پڑھے, فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. فرمایا یہ ہیں وہ یعنی صحابہ اور اہل بیت, اے محبوب تیرے غلام, ان کے دلوں میں ہم نے ایمان کو نقش کر دیا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور جس طرح کہتے ہیں نا بالکل دیوار کے اوپر کوئی چیز لگاؤ تو وہ مٹ جاتی ہے, ہٹ جاتی ہے, لیکن دیوار میں نقش ہو جائے تو وہ کبھی مٹ سکتی نہیں. ایک ہوتا ہے اوپر لیبل لگانا, لیبل نہیں, فرمایا دل ہی ایمان بنا دیے. اور یہ بات اگر ہمیں سمجھنے کے لیے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جانا پڑے تو بات اچھی طرح سمجھ آ جائے گی. اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا تھا, فرمایا اگر کوئی بندہ میرے دل کے دو ٹکڑے کر کے دیکھے نا تو فرمایا ایک طرف آپ کو لا الہ الا اللہ نظر آئے گا, دوسری طرف محمد رسول اللہ نظر آئے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے جنہوں نے دل کو دیکھا ہے. اب یہ تو حضرت سلطان باہو کو پڑھے تو پتا چلے, دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہو, وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے منج مہانے ہو. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی آپ کو؟ تو یہ کم از کم کو دل پڑھنے والا ہو تو پھر مزہ آتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں اور یہ پانچویں بات آپ کو سمجھا رہا تھا. میری طرف دیکھ سکتے ہیں آپ حضرات, توجہ میری طرف, یہ نوجوان زیادہ غور سے ذرا سماعت کریں. عزیزان گرامی, بندے کے دو پہلو ہیں, ظاہر اور باطن. ظاہر ٹھیک ہے تو باطن بھی ٹھیک ہونا چاہیے. ظاہر میں کمی رہ جائے کوئی مسئلہ نہیں, باطن میں کمی نہیں ہونی چاہیے. رہ گئے صحابہ اور اہل بیت, اللہ نے ان کے ظاہر کو بھی ٹھیک کر دیا ہے اور ان کے باطن کو بھی ٹھیک کر دیا ہے. یعنی دو باتیں آپ سمجھ لیں, ادھر دیکھیں میری طرف. پہلی بات کہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کی دو کیٹاگریاں نہیں ہو سکتی کہ اے چنگے نے تے ماذ اللہ ماڑے نے. ایک تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا اور دوسرا یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تو چنگے سن تے ڈڈو نہیں سی کلمہ پڑھیا. میں کہنا اے ڈڈو والا کام بھی ہویا پہ ہی.
جزاک اللہ, اللہ کریم آپ کو برکت دے. اے ڈڈو والا کام بھی ہویا پیا ہے, اس کی وجہ یہ ہے, جزاک اللہ میرے عزیز, اللہ آپ کو برکت دے. تو یہ جو فرما دیا کہ ہم نے ان کے دلوں پر, اب کئی لوگ پتا کیا کہتے ہیں, وہ فلانے نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا, فلانے نے نہیں پڑھا. میں نے کہا بیٹا تو اپنی فکر کر, قرآن نے بتا دیا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. تو کہتا دل سے کلمہ نہیں پڑھا, اللہ کہتا ہے ان کے دل میں ایمان ہے. اب آپ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو دل والا مسئلہ تو قرآن نے حل کر دیا ہے اور اللہ نے حل فرما دیا ہے. اس واسطے اس مسئلے کو بھی آپ سمجھیں. یہ جو کہتے ہیں نا فلانے نے ڈر کے کلمہ پڑھیا تو فلانے نے انج پڑھیا ہے, نہیں 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 نہیں. جب نبی پاک علیہ السلام کے قرآن نے فرما دیا, رب کے قرآن نے فرما دیا, تو اب کوئی بندہ یہ زبان کھولے, ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ وہ صحابہ کا دشمن ہے, اس لیے کہہ رہا ہے کہ فلانے نے اتو کلمہ پڑھیا تو دلوں نہیں پڑھیا, جبکہ قرآن کہتا ہے دل تا دل نہ دے دل دے وچ فٹ ہو گیا ایمان. اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ یہ مسئلہ یہاں حل ہوا, اور یہ 5 باتیں میں نے سمجھائیں. اب جاگیں تو چھٹی بات بھی سمجھا دوں آپ حضرات کو. ابھی یہ بنیاد فٹ کر رہا ہوں, بنیاد آپ سمجھے میری جان. چھٹی بات یہ ہے, نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت, ان کا ذکر جب بھی کیا جائے گا یا قرآن سے یا حدیث سے. دیکھیں سٹیج والے علماء اگر بول رہے ہیں نا تو آپ کو بھی تھوڑا دھیان تو کرنا ہوگا. بیٹے موبائل جیب میں ڈالیں گے, صوفی موبائل جیب میں ڈالیے ذرا, آپ تھوڑا ڈسٹرب ہو رہے ہیں اور میں خود ڈسٹرب ہو رہا ہوں. موبائل جیب انج پالو میرا پتر, ادھر دیکھو میری طرف, میں بات سمجھا رہا ہوں. عزیزان گرامی, نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت, ان کی بات جب بھی کی جائے گی یا قرآن سے یا حدیث سے, تاریخ سے نہیں. میں رکا اس لیے ہوں تاکہ آپ کا سینسر بھی کام کرے نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تاریخ سے نہیں. اس کی وجہ کیا ہے میری جان؟ اس کی وجہ یہ ہے, یہ قرآنی ہستیاں ہیں تو ان کا تعارف بھی تو قرآن کرائے گا نا. جب یہ ہیں قرآنی ہستیاں تو قرآن پڑھ کے بتائیں ان کا انٹروڈکشن کیا ہے, ان کا تعارف کیا ہے, ان کا مقام کیا ہے, ان کا مرتبہ کیا ہے. ہیں قرآنی ہستیاں, تو تاریخ پڑھی پھرنا ہے, اور تاریخ ویسے بھی 300 سال بعد لکھی گئی ہے, تو 300 سال میں پتہ نہیں کیا رتب و یابس, کیا سفید اور سیاہ, خشک اور تاریک اکٹھا ہو گیا. او بھائی اس کو مان رہا ہے جس قرآن میں جھوٹ ہے ہی نہیں, سچ ہی سچ ہے. ذرا اس قرآن کو مان کے دیکھنا. اصل مسئلہ یہ ہے. اچھا, کوئی کسی بندے کے ذہن میں سوال یہ آ سکتا ہے کہ سمر صاحب آپ تاریخ کو نہیں مانتے, تو ادھر آ, تیری آئی تاریخ بھی سیٹ کری جاما. ہم تاریخ کو مانتے ہیں, ہم تاریخ کو مانتے ہیں, لیکن یہ اگلی گال بھی سن لو, تاریخ ہو, تفسیر ہو, شرح ہو, حدیث ہو, ہم ہر اس کو مانتے ہیں جو قرآن سے میچ کر جائے, میرے مصطفیٰ جار رحمت کے فرمان سے میچ کر جائے. صحیح علماء نے بیٹھے ہیں, ان کو پتہ ہے. ہم حدیث بھی جب پڑھتے ہیں تو پہلے اس کی تحقیق کرتے ہیں, آیا کہ اس کو بیان کرنے والے راویوں میں کوئی 2 نمبر بندہ تو نہیں ہے, کوئی رافضی اور خارجی تو نہیں ہے, کوئی ناسبی تو نہیں ہے, کوئی ایسا تو نہیں کہ جو تدریس کرتا ہے مضمون ملا دیتا ہے, کوئی ایسا تو نہیں جو بیچ میں سے مضمون کاٹ دیتا ہے, کوئی ایسا تو نہیں کہ جو صرف اور صرف اسلام کے خلاف بات کرتا ہے. اگر کوئی ایسا بندہ ہو, ہم اس کی حدیث کو بیان نہیں کرتے, چونکہ وہ قرآن کے بھی مخالف ہو جاتی ہے اور حضور کی صحیح حدیث کے بھی مخالف ہو جاتی ہے. ہم پورا نظام لیے ہوئے ہیں, اس کے تحت جو حدیث صحیح ہو اسے بیان کرتے ہیں, اور ہر وہ بات جو قرآن کے مطابق ہو اسے بیان کرتے ہیں. اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو میرے عزیز, عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, ہم تاریخ کو مانتے ہیں, لیکن کون سی؟ جو قرآن کے مطابق ہو یا حضور کے فرمان کے مطابق ہو. اور حضور کے فرمان میں بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جس کو آپ کے سامنے کوئی بندہ پیش کرے بھی اے حدیث ہے تو انہوں ماننا ہے, ہم اتنی جلدی نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں یہ حدیث ہے, اس کے راویوں کو الگ دیکھیں گے اور اس کے متن کو ہم الگ دیکھیں گے. روایت الگ ہے, درایت الگ ہے. توجہ ہے, روایت الگ ہے, درایت الگ ہے. اب آپ کہیں گے یہ کہڑا اوکھا جا لفظ بولے, میں کہا بس اوکھا بھی کرنا. روایت کا مطلب ہوتا ہے یہ روایت ہے, اس کے راویوں کو دیکھو کون کون بیان کرنے والا ہے, کوئی بچوں بندہ چھاڑتے نہیں, انہوں سائڈ تے کر دیو. درایت کا مطلب ہوتا ہے بیان کرنے والے اگر صحیح بھی ہیں تو کیا یہ حدیث عقل کے مطابق بھی صحیح ہے یا کوئی نہیں ہے, اس کو بھی دیکھا جاتا ہے. میرے بھائی, یہ 2 چیزیں جب دیکھی جائیں تو اس کے بعد فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ اس حدیث پر عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے.
یہ بڑا مشکل علم ہے. اسی واسطے ہم کہتے ہیں استادوں کے پاس بیٹھ کے پڑھو. اگر تم کمرے میں بیٹھ کے پڑھو گے تو مرزا جیل میں طرح چبڑا ہی مارنی ہے نا. تو ہمارے اہل سنت میں چبڑوں کی گنجائش نہیں ہے. اسی واسطے اہل سنت کو آج تک کوئی ہرا نہیں سکا. بڑے بڑے فتنے آئے, اہل سنت کا جھنڈا کل بھی بلند تھا, اہل سنت کا جھنڈا آج بھی بلند ہے. ایسے ہی ہے. تو عرض یہ کر رہا ہوں, نبی پاک کے صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں, ان کی جب بھی بات کی جائے گی یا قرآن سے یا حدیث سے. کیوں؟ یہ تاریخی ہستیاں نہیں ہیں, یہ قرآنی ہستیاں ہیں. اور اگر آپ تھوڑا سا مجھے اور توجہ سے ٹائم دیں تو آج آپ کو یہ بھی عرض کروں کہ تاریخ کہتے کس کو ہیں. آسان کر کے عرض کروں, کوئی مشکل بات نہیں کروں گا. تاریخ پرانے زمانے کی خبروں کو کہتے ہیں. پرانے زمانے کی ہیڈ لائنز, پرانے زمانے کی نیوز, پرانے زمانے دیا خبراں, یہ تاریخ ہے, یہ اس کی اوقات ہے. اب اگلی بات, اتنا جدید دور ہے, تیز دور ہے, کیمرے کا دور ہے. ہر بندے کو پتا ہوتا ہے کہ یہ واقعہ کیسے ہوا, کس نے کیا, لیکن خبروں کے اندر جھوٹ بولا جا رہا ہوتا ہے. این جی یہ بولو, اور 2 سالہ تو بعد کہتے ہیں ہمارے اوپر دباؤ تھا, ہمیں پیسے دیے کہ ہم لفافہ اینکر تھے, ہم نے مسئلے کو بدل دیا تھا. 4 سال 5 سال بعد غیرت جاگتی ہے نا, سمجھ آ رہی ہے نا. تو اس وقت کہتے ہیں یار مجھ سے غلطی ہو گئی, میں نے وہ غلط خبر دی تھی. میں ایک سادہ بات کہ آپ نہ بھی بولے مسئلہ نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ ایک گل ساری جاتی تو دل اور دماغ تے نا سینسر دی طرح وجدی رہ گی. اور وہ یہ ہے, اتنا تیز دور ہے تو خبریں اتنی جھوٹی ہیں. جب یہ تیز دور نہیں تھا تب کتنا جھوٹ بولا گیا ہوگا. میں آپ کو ایک مثال دینے لگا ہوں. یہ نا تاریخ کی کتابوں میں سے کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نا منبر پر بیٹھ کر حضرت مولا علی کو گالیاں دلوایا کرتے تھے, اور باقی خطیبوں کو بھی کہا ہوا تھا. یہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ہم اہل سنت کے نزدیک صحابی رسول ایسی گھٹیا حرکت نہیں کر سکتا, ہم نہیں مانتے. نہ حضرت امیر معاویہ نے ایسا کوئی کام کیا, نہ کسی اور بندے نے کوئی کام کیا. یاد رکھیں, ہماری اہل سنت کا یہ نظریہ ہے. بالکل نہیں ہوا. چونکہ اگر اس کو مان لیا جائے نا تو پھر ساری اہل بیت کی غیرت کہاں گئی تھی, اس پر بھی سوال ہے. سارے صحابہ کی غیرت کہاں گئی تھی, اس پر بھی سوال ہے. اوے آج مولا علی نو کو گل کرے تے سی پھڑ کے لمیاں پا لینے, تو اڈے چلی غیرت ہے تو نہ غیرت ہی کوئی نہیں سی. اس واسطے ہم مانتے ہی نہیں ہیں, یہ جھوٹ ہے. اور دوسری بات بھی سنیے میرے بھائی, یہ جس کتاب میں سے, ادھر دیکھو آپ اس کا پردہ چاک کروں تمہیں بتاؤں یہ تاریخ کی اوقات کیا ہے. جس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت مولا علی کو گالیاں دلوائی جاتی تھی, اور دیتا کون تھا, امیر معاویہ اور جناب ان کے خطیب, اسی کتاب کے اس سے اگلے صفحے پر لکھا ہوا ہے, ادھر دیکھیں, یہ جھوٹ کا پردہ چاک کرنے لگا ہوں. اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے حضرت علی بھی حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دلوایا کرتے تھے. آپ بتائیں حضرت علی المرضا ایسا کر سکتے ہیں؟ بتاؤ, بولو, او بولو نا. میں نے کہا جیسے حضرت مولا علی پر ہمیں توقع نہیں ہے, ایسے ہی امیر معاویہ پر بھی ہمیں توقع نہیں ہے. یہ کھڑی ہوئی ہے رافضیوں خارجیوں کی, وہ لڑانا چاہتے تھے صحابہ اور اہل بیت کے نام پر, اور کسی حد تک وہ کامیاب ہوئے. لیکن اللہ اہل سنت کو سلامت رکھے جنہوں نے دونوں پر لعنت بھیجی ہے اور کہا ہے نہ علی ایسا کر سکتے ہیں نہ معاویہ ایسا کر سکتے ہیں. یہ ہے جھوٹ جو کتابوں کے اندر لکھا گیا, اور یہ ہے تاریخ. یہ اس کے, اور ویسے بھی توجہ میری طرف رکھیں آپ حضرات تاکہ بات سمجھاؤں. حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہا جاتا گالیاں دلواتے تھے, تو میں نے کہا بتاؤ گالی سی کیڑی, کوئی ایک گالی بتاؤ بھی, اس گالی کیسی گالی تھی, ماں کی تھی یا اپنی تھی یا ویسے کوئی ذاتی جملے تھے, وہ کیا ہے کرنی, او نہیں لبے یار تانوں یہ پتہ لگ گیا بھی گالاں دیندے سن, تانوں یہ نہیں پتہ گال سی کیڑی. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, یہ جھوٹ ہے. ادھر دیکھو میرے, اے میں ہاتھ بنی بیٹھا, خدا کی قسم یہ جھوٹ ہے, جھوٹ ہے, جھوٹ ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے ایسا کوئی کام کیا یا پھر حضرت مولا علی نے کیا. چونکہ یہ تو مسلمانوں کے اوپر بہت بڑا دھبا ہے, صحابہ پر دھبا ہے, اہل بیت پر دھبا ہے, بہت بڑا الزام ہے, اور اس کو بالکل نہیں ہٹایا جا سکتا. تو میں نے کہا ایسی بات لوگوں میں بیان کرنا جس سے صحابہ اور اہل بیت پر دھبا لگے, میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے نظریے پر. ہم بات ہی وہ کریں گے جس میں صحابہ کی عظمت کا جھنڈا بھی بلند ہو جائے اور اہل بیت کی عظمت کا جھنڈا بھی بلند ہو جائے.
آپ سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو، خدا کے واسطے میں کہہ رہا ہوں کہ جب صحابہ اور اہل بیت کی بات کی جائے تو پھر تاریخ سے نہیں، پھر قرآن اور حدیث سے بیان کی جائے۔ اب قرآن اور حدیث میں صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں کیا کہا گیا، اجازت ہو تو ایک آیت اور پڑھوں آپ کے سامنے۔ ان کا انٹروڈکشن، ان کا تعارف یہ اللہ کروائے گا، اور اللہ نے کیا فرمایا، آپ 26واں پارہ پڑھیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ توجہ، فرمایا یہ جو ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ اب اللہ تعارف کروا رہا ہے۔ ویسے بھی بات ہو سکتی تھی، لیکن وہ جیسے کہتے ہیں نا پوری تمہید کے ساتھ میرے رب نے ارشاد فرمایا، فرمایا یہ جو ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے جتنے بھی ساتھ ہیں، اس میں صحابہ بھی آ گئے، اہل بیت بھی آ گئے، فرمایا جتنے ان کے ساتھ تھے ان کی شان یہ ہے، یہ جب بھی لڑائی کا موقع آئے تو کافروں سے کرتے ہیں، آپس کے اندر یہ پیار اور محبت کے ساتھ رہتے ہیں۔ آپ ادھر دیکھیں میری طرف، گرامی قدر حضرات، نبی پاک کے صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں بتا دیا گیا کہ جتنی جنگیں ہوئی ہیں کافروں کے ساتھ، رہ گئی آپس کی بات، وہ آپس میں پیار محبت سے رہتے ہیں، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ بڑا خاص مقام ہے اور بڑا آسان مقام ہے۔ اگر آپس میں کوئی اختلاف ہوا بھی ہے تو اگر ابتدا ہوئی ہے تو انتہا بھی ہوئی ہے۔ کیا مطلب؟ اگر اختلاف شروع ہوا ہے تو ختم بھی ہوا ہے۔ لوگوں کو قصور یہ ہے، یہ سٹیجوں پر بیٹھ کر اختلاف بیان کر دیتے ہیں، جو کہ اہل سنت کے نزدیک صحابہ اور اہل بیت کا اگر کوئی اختلاف ہے تو اس کو تم سٹیج پر بیٹھ کر بیان کر سکتے نہیں۔ اس کو یوں ہی سمجھنا چاہیے جیسے ہمارے ماں باپ گھر میں ہیں، امی تے ابا، اگر ان کا آپس میں اختلاف ہو جائے تو حلالی بچہ کبھی گلیوں میں آ کر امی ابے کے خلاف بات نہیں کرتا، میری ماں ایو جی میرا پیو ایو جیا، کیوں؟ انہوں پتا جی میں کسی کے خلاف بولے تو حرام دا بڑھا گا۔ تو اگر اپنے ماں باپ کے اختلاف پر تم زبان نہیں کھولتے کہ ادب کرتے ہو، پھر صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں بھی اپنی زبانیں بند رکھو۔ اگر ماں باپ کے بارے میں چپ ہونے والا حلالی ہے تو صحابہ کے بارے میں چپ ہونے والے بھائی حلالی ہے۔ اب سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ گرامی قدر حضرات، میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ قصور یہ ہے لوگوں کا، وہ یہ کہتے ہیں یہ اختلاف ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا۔ میں نے کہا اختلاف بتاتے ہو، خدا کا خوف کرو، سر پر قرآن رکھ کے باوضو ہو کے بتاؤ وہ اختلاف ختم بھی ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ کاری ہوا تھا۔ تو میں نے کہا ابتدا بتاتے ہو، قوم میں آگ لگاتے ہو، نفرت پھیلاتے ہو، اگر اینڈ بتا دو، صلح بتا دو، تو کیا تمہیں موت پڑ جائے گی؟ شرم نہیں آتی ہے؟ کیوں اس قوم کو بے ادب اور گستاخ بنا رہے ہو یار؟ میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو، اور پہلے میں حدیث سنا دیتا ہوں، توجہ ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، میرے سیدی و سندی اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر اس بات کو لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، یہ حدیث شریف ہے، نبی پاک نے فرمایا اے لوگو، میرے بعد میرے صحابہ کے درمیان کچھ معاملات ہوں گے۔ غیب کی خبر دے دی، بتا دیا میرے بعد کچھ میرے صحابہ کے معاملات ہوں گے۔ دوسری بات فرما تم نے بیچ میں نہیں پڑھنا۔ چلو مرضی ہے آپ حضرات کی، لیکن بات سن لیں، میں حدیث سنا رہا ہوں۔ میرے بعد میرے صحابہ کے کچھ نہ کچھ آپس کے مسائل ہوں گے، تم نے بیچ میں نہیں پڑھنا۔ کیوں؟ فرمایا تم توازن برقرار نہیں رکھ سکو گے۔ کوئی صحابہ کی طرفداری کرے گا تو اہل بیت کا گستاخ بن جائے گا، کوئی اہل بیت کی طرفداری کرے گا تو صحابہ کا گستاخ بن جائے گا، حالانکہ وہ ہے بزرگ۔ معاملہ ہوگا، تم نے بیچ میں نہیں پڑھنا۔ کیوں؟ فرمایا ان کو اللہ نے معاف کر دیا ہوا ہے، وجہ یہ ہے ہیں جو میرے نبی نے فرمایا۔ اعلیٰ حضرت نے یہ باقاعدہ حدیث لکھی ہے، اور میرا خیال ہے اگر مسلمان کو یہ سمجھ آ جائے تو وہ کبھی بھی سٹیجوں پر بیٹھ کر یہ اختلافات نہیں چھیڑے گا۔ اور مثال میں نے دے دی ہے، جیسے ماں باپ کا اختلاف ہو جائے تو اس کو تم بار چوکوں میں بیان نہیں کر سکتے، اسی طرح کسی بھی عالم اور پیر اور مفتی کو اجازت نہیں کہ وہ سٹیجوں پر بیٹھ کر وہ مسئلے بیان کرے۔ یہ علمی امانتیں ہیں، یہ کتابوں کی حد تک ہیں، اور ان کا فیصلہ تک لکھ دیا گیا ہے، لیکن عوام کو اس لیے نہ بتاؤ، ان کا ذہن چھوٹا ہے، یہ پورا قرآن و حدیث نہیں جانتے، یہ کہیں بے ادب نہ ہو جائیں صحابہ کے یا اہل بیت کے، ان کا ایمان بچاؤ۔ اور اگر دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں معاملات ہوئے تو وہ تھے صرف 3 معاملات۔ کتنے ہوئے؟ صرف 3۔
اور ان کے جو پیار کی داستانیں ہیں وہ تو 3 کروڑ سے بھی زیادہ ہیں. 3 اختلافات کو بیان کر رہے ہو, باقی ان کی محبتوں کو کیوں نہیں بیان کر رہے؟ اب بات سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ تو اس واسطے ہمارے اہل سنت کے اندر یہ حکم ہے کہ سٹیج پر بیٹھ کر تم بزرگوں کی باتوں کو یہاں چھیڑ سکتے نہیں. یہ علمی امانتیں ہیں, علماء تک محدود ہیں اور سب کو پتہ ہے ان کا حکم کیا ہے, لیکن وہ بیان کر کے کبھی حضرت مولا علی کے خلاف بات کرنا اور خارجی بن کے بات کرنا, اس کی اجازت نہیں ہے. اور کبھی حضرت امیر معاویہ کی حضرت علی کی طرفداری کر کے تو حضرت امیر معاویہ پر بھونکنا اور یہ رافضی بن جانا, اس کی بھی اجازت نہیں ہے. وہ بزرگ تھے, ان کا مسئلہ ہوا, وہ وہیں پر ختم ہو گیا. ختم کیسے ہوا؟ اختلاف اگر شروع ہوا ہے تو صلح بھی تو حضرت امام حسن سے ہوئی ہے نا, امام حسین سے ہوئی ہے نا. اب کہتے حضرت علی سے اختلاف ہوا تھا. میں کہ اختلاف علی سے ہوا تھا, صلح علی دے بچیاں نے کر لئی ہے. جتنے اختلاف ہے صلح بھی اوتھے ہی ہے. تو اگر ان کی صلح ہوگی تو تیری ہن تک لڑائی کیوں ہے؟ نہیں کرنی چاہیے, یہ غلط بات ہے. اور ایک منٹ, ویسے بھی میں نے ایک جگہ پہ تقریر کی, یہ شورکوٹ کا علاقہ تھا, توجہ کرنا, وہاں بارو شریف کے پیر آئے ہوئے تھے. تو میں یہی بات بیان کر رہا تھا, وہ تشریف لے آئے. مجھے کہنے لگے حضرت ان کو نا ایک آج بات سمجھائیں, چونکہ آپ کا بڑا دیسی سا انداز ہے. مجھے بھی آج کہہ رہے پنجابی تقریر میں کہیں یار ہوں اردو چ بھی سن لیا کرو, کوئی ایڈی اوکھی نہیں میں بولدا پیا. تو مجھے وہ کہنے لگے انہوں یہ دس بھی حضرت امیر معاویہ نال جدو صلح ہو گئی امام حسن دی امام حسین دی, اور یہ صلح چلی سی 20 سال. کتنے سال؟ 20 سال صلح چلی. کوئی لڑائی, کوئی جھگڑا, کوئی ایک دوسرے کے بارے میں کوئی جملہ. بعد میں آنے والے جو ائمہ اہل بیت ہیں انہوں نے کبھی بولا ہو, حضرت داتا صاحب ورگے سید نے بولیا ہوئے, پیر میر علی ورگے نے بولیا ہوئے, حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب ورگا سید بولیا ہوئے, یا پھر حضرت خواجہ پیر سید معین الملت والدین والحق خواجہ غریب نواز جیسا سید وہ بولا ہو. جب یہ سارے ادب کرتے ہیں تو میرا پتر ادب تو تینوں بھی کرنا پینا ہے, کیونکہ نہ تیرا علم زیادہ ہے اور نہ تو ان سے بڑا سید اور پیر ہے, مولوی ہے. تو جب تیرا قد بھی چھوٹا ہے تو تیری زبان ان سے بڑی کیوں ہے؟ اب بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ یہاں سے اختلاف ہوتا ہے. قد چھوٹا ہے, زبان بڑی ہے. میں کہ قد چھوٹا ہے تو زبان بھی بڑی, زبان بھی چھوٹی کر. اور ہماری اہل سنت میں ادھر دیکھیں, جو بندے یہ کہتے نا میں جڑی گل کرن لگا تسی کدی نہیں سنی ہوئے گی, سمجھ لو چبڑ وجن لگی. ایسا ہی ہے جی, یقین کرو جو بندہ یہ کہنا سٹیج پر جڑی میں گل کروں تو نہیں سنی ہوئے گی, سمجھ لو چبڑ وجو ہے, ایک کو کھچ مارو ہے. جڑی میں گل کروں تو سن نہ پڑھی ہوئے گی, سمجھ لو کٹا کلو ہے. بھائی تو کیوں وہ بات کرتا ہے جو ہم نے کبھی سنی نہیں؟ تو کیوں وہ بات کرتا ہے جو کسی نے لکھی نہیں؟ اور میرا جملہ سننا بھائی جان, اگر سمجھ آئے تو بولنا, ورنہ مسئلہ نہیں, دوبارہ ویڈیو سن لے آ جائے. حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا علم یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ آج میں بڑیاں نویاں گلاں دسیاں نے, نہیں, علم یہ نہیں ہے. فرمایا علم یہ ہے کہ جو تو بات کرے وہ تجھ سے لے کر تیرے نبی تک سب نے وہی بات کی ہو. پتہ نہیں میری گل سمجھیو کہ کوئی نہیں سمجھیو, دوبارہ پھر سن لو. علم یہ نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ نے بڑی نویں گل سنائی ہے. علم یہ ہے کہ جو تو بات کرے وہ تیرے پیر نے بھی کی, استاد نے بھی کی, غوث پاک نے بھی کی, مولا علی نے کی, ابو بکر, عمر, عثمان اور مصطفیٰ نے کی ہو. مزہ پائے کہ تیرا شجرہ یہاں سے لے کر مصطفیٰ تک جاتا ہے. توجہ ہے حضرات آپ کی کہ کوئی نہیں ہے؟ اگر آپ تھک گئے ہیں تو میں گفتگو بند کر سکتا ہوں, اور اگر آپ جاگ رہے ہیں تو تقریر اور ہو سکتی ہے. جاگ رہے ہیں, گل بھی سمجھ آئی ہے؟ ادھر دیکھو, دوبارہ پھر سن لو. میں آپ کی آسانی کے لیے, تو انہوں پتا وال میں ساری آؤں, بولیاں بھی میں ساری ہی آؤں, آپ کی آسانی کے لیے کہ یار آپ اتنا خرچہ کرتے, اتنا انتظار کرتے, اتنا بڑا مجمع اکٹھا کرتے ہیں, آپ کو نا نفس مسئلہ سمجھ آنا چاہیے کہ آج ہم نے سنا کیا ہے. علم یہ نہیں کہ آپ نئی باتیں کر کے جائیں, جڑی میں کرتا بقیدہ ہی نہیں ہونی, کھچ ہے. جڑی میں کر تو سنی گد نہیں ہونی, ہوں کی کریے, مر جائیے. خدا کا خوف کرو یار. علم وہ ہے
جو تمہیں 1400 سالہ امت کے ساتھ جوڑ دے. جس بات اور گفتگو سے اختلافات پیدا ہو جائیں میری رائے یہ ہے، اور تو کی ہے امام اعظم ہے، اور تیری اوقات کیا ہے؟ تیری رائے تک گھر نہیں سنی جاندی. اے موبائلہ چو نکلو گے جی تھوڑی جی بات اگر توجہ کاکے آنکھیں چک پا یار تھوڑا جیا ہیں بات سمجھ آ رہی؟ علامہ صاحب اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. میری بات کو اگر یہ ایک نکتہ آپ کو سمجھ آ گیا نا تو آپ کہیں گے اے اصل گل ہے جیڑا آدم نمی گل میں دسنا. او اللہ کے بندے سانو نمیاں نہ دس، سانو وہ دس جڑیاں مصطفیٰ نے کیتیاں، سانو وہ دس جڑی ساری امت نے کیتیاں نے. تو اس واسطے آج مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا کہ لوگوں نے اختلاف بیان کیا لیکن اس کا اینڈ اور اختتام نہیں بیان کیا. پہلی بات یہ ہے سٹیج پر بیٹھ کر اختلافات بزرگوں کے بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے. گرامی قدر حضرات، اس واسطے اگر یہ مسئلہ سمجھ آ گیا سارے مسئلے حل ہو گئے. اور پھر اس پر ساری امت صحابہ اور اہل بیت، آپ مجھے بتا دیں کبھی کسی صحابی نے اہل بیت کے خلاف کوئی بات کی ہو؟ مجھے بتائیں کہاں ہے؟ آپ مجھے ثابت کریں اہل بیت نے صحابہ کے خلاف کبھی کوئی بات کی ہو؟ 1400 سالہ کتابوں کی تاریخ پڑھی ہے، اٹھاؤ مجھے دکھاؤ. کہہ رہے او تو نہیں بولے. تو میں کہ مڑ تو کیوں بک بک کری جانا ہے؟ ادھر سننا، امام شافعی نے ایک بات کہی تھی، اگر آپ توجہ کریں تو سناؤں آپ کو. امام شافعی کے پاس ایک بندہ آیا تو اس نے آ کر کہا کہ یہ جو جنگیں ہوئی تھی آپس میں چند ایک صحابہ کرام کے اختلافات ہوئے، لڑائی جھگڑے تک بات پہنچ گئی تھی، تو اس میں فیصلہ کیا ہونا چاہیے؟ ادھر دیکھنا ذرا. آپ نے بڑی سونی بات کی. آپ نے فرمایا تو اس جنگ دے وچ ہے سی؟ آخر نہیں. فرمایا تیری تلوار ہے سی؟ آخر نہیں. فرمایا تیرا جسم ہے سی؟ آخر نہیں. تیریاں اکھی ہیں سن؟ آخر نہیں. فرمایا نہ تو نہ تیری تلوار نہ تیرا جسم تے تو اپنی زبان نو نہیں ڈک سکدا. اللہ کر کے سمجھ آ جائے. اللہ نے جب تمہیں بچا لیا کہ نہ تم نہ تمہارے ہاتھ نہ تمہاری تلوار نہ تمہارا جسم نہ تمہاری آنکھیں، جدو تو ہے ہی نہیں سی تو زبان ہے میں کھولی جاننا ہے. اگر سمجھ آ جائے، ایک بھی سمجھ آ گئی، ہو سکتا مجمع میں کو بیٹھا جو آج توبہ کر کے جائے کہ یار سانو تا ہے میں لوکاں نے دسیا انج ہو گیا تھے انج ہو گیا. جدو سارے چوپنے ہیں اور ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں فیصلے کرنے والے؟ تو مجھے بارو شریف کے پیر کہنے لگے مولانا ان کو بتاؤ نا امام حسن نے امام حسین نے جب صلح کر لی تھی حضرت امیر معاویہ سے تو آج کل لوگ مانتے کیوں نہیں؟ تو میں اتنے نے جلدی نال جملہ بولیا پتہ نہیں تو کی ہو جائے لگے. میں کہ پیر جی گل اے چودھریاں دے فیصلے مسلیاں نو چنگے نہیں لگدے ہوندے. تے حضرت امام حسن و حسین تے جنت دے سردار نے، سرداراں دے فیصلے اوے حلالیاں نو سمجھ آوندے نے مسلیاں نو نہیں. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ جزاک اللہ. جزاک اللہ. بات سمجھ آئی ہے؟ جو آج کل تنقید کرتے ہیں ان کے لیے صرف ایک ہی بات کافی ہے، سرداراں دے فیصلے مسلیاں نو کدی سمجھ آ سکدے، میراثیاں نو کدی سمجھ آ سکدے. جو ان فیصلوں پر تنقید کرے حضرت امیر معاویہ سمجھ لو مسلی ہے یا میراثی ہے، اے دا تعلق بندے والی قوم دے نال ہے ہی کوئی نہیں. اور جو ماننے والے ہو تمہیں مبارک ہو، اصل غلامی کا حق تم ادا کر رہے. اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اب آئیے، یہ میں نے بات سمجھائی کہ جب بھی صحابہ اور اہل بیت کی بات کی جائے یا قرآن سے یا حدیث سے، تاریخ سے نہیں. تاریخ کے اندر تو اتنا کوئی لکھا ہو میں آپ کو بتاؤں تو آپ ایسے پریشان ہو جائیں. تو اس واسطے تاریخ 300 سال بعد لکھی گئی ہے اور اس کے اندر وہ کچھ داخل کیا گیا کہ مسلمانوں میں آج تک اختلاف جاری و ساری ہے. سمجھدار وہ بندہ ہے کہ جو اس حدیث کو پیش نظر رکھے جو اعلیٰ حضرت صاحب نے فرمائی. کیا؟ دوبارہ پھر سنیے. فرمایا میرے بعد میرے صحابہ کے کچھ معاملات ہوں گے. نمبر 1 اسی حدیث میں فرمایا تم نے بیچ میں نہیں پڑھنا. اسی حدیث میں فرمایا نمبر 3 فرمایا اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے چونکہ میرے ہیں، اور اگر تم بیچ میں پڑ گئے ایک کی طرفداری کر کے تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا. فرمایا بالکل پیچھے رہنا. کیوں؟ معاملات بھی ہوں گے اللہ نے معاف کر دیا جنہوں اللہ نے معاف کر چھڑیا ہے.
ان کے بارے میں کوئی بات کر سکتا نہیں. اللہ اللہ تے خیر صلی. یہ تھا اصل مسئلہ. جو آپ کو سمجھ آ گیا تو آپ کبھی بھی صحابہ اور اہل بیت کے خلاف زبان کھول سکتے نہیں. اب آئیے ذرا احادیث کے سلسلے کو شروع کریں اگر آپ جاگ رہے ہیں تو. نبی پاک علیہ السلام نے اپنی اہل بیت کے بارے میں کیا فرمایا؟ ایک حدیث سنیے. اوے پتر اوے کناڑیا وہ ادھر میرے الوے ہو پتر. میں کافی دیر دا تینوں سمجھاندا بیٹھا, میری اکھ دا ہی کوئی فائدہ چک لو یار. چونکہ ہم جب کسی کو سمجھاتے بھی ہیں نا تو یہ بس اوقات ویڈیو بنانے والے ایسے کمینے لوگ ہوتے ہیں, صرف اپنے ویو کے چکر میں مولوی صاحب نے آج ذلیل کر دیا, درگٹ بنا دی, چھترول کر دی. میں کہا بے حیاوا کدی تو مینوں ٹکرے نا تو سارے تینوں میں 10 چھترول کہیں دے کے انہوں نے, صرف اپنے ویو بنانے کے لیے. کئی ویڈیو بنانے والے بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں, جو بیان ہوتا ہے وہی چڑھاتے ہیں, سارے سنتے ہیں. اور اس طرح کی جب باتیں ہوتی ہے نا وہ دیکھنے والا پتہ نہیں یار آج اتاری صاحب نے کینوں پھڑ کے لمحہ پا لیا کی ہویا جناب, صرف وہ دے ویو بن جاندے ہیں. لیکن بعض لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جناب یہ پتہ نہیں مولوی کر دے ہیں جنہیں نہیں. کمینہ بندہ ہے وہ جو ہمارے پوری گھنٹے کی تقریر میں جو قرآن و حدیث اور مسئلے بیان ان کو چھوڑ کر ایک دو سخت جملوں کو لے کے بھاگ نکلتا ہے. میں کہا تیرے تو وڈا بھی کمینہ کوئی نہیں. سمجھ آ رہی ہے نا میری بات کی ہیں؟ تو اس واسطے یہ کمینگی بندوں میں نہیں ہونی چاہیے. اس واسطے میں تو آپ بہت کم کہتا ہوں, صرف اشارہ کر دیتا ہوں, لیکن پھر بھی جدو نہیں کھلوندے تو پھر میں بولنا پیندا ہے. اور میری مجبوری یہ ہے کہ میں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں, اور جب تک ایک ایک بندے کی توجہ نہ ہو تو مجھے تقریر کا مزہ نہیں آتا. اس واسطے میرے حال پر مہربانی کریں. امید یہ ہے کہ اس کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا. نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حدیث سنا رہا ہوں, توجہ ہے. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام فصلى فصام ثم لقي الله وهو مبغض لآل محمد قد دخل النار. رواه المستدرک. ترجمہ سنیے, ترجمہ. دوڑے مائیے مینوں آمدے کو نہیں, نہ میں کدی پکائے تے نہ میں لاؤنے. سمجھ آ رہی ہے؟ میں یہ حدیث یاد کر کے آیا ہوں, آپ اسے سماعت کریں. میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی بندہ خانے کعبے کے اندر کھڑا ہو, مینوں آج 5واں دیہڑا ہے, عمرہ کر کے آیا, سارا منظر آنکھوں سے دیکھا ہے اور کئی مرتبہ دیکھا ہے, اور انشاءاللہ زندہ رہے تو کئی مرتبہ دیکھیں گے. میری دعا ہے اللہ آپ کو بھی دکھائے. فرمایا اگر کوئی بندہ خانے کعبے کے اندر کھڑا ہو جائے, جہاں طواف لوگ گھومتے وہاں, ایک طرف حجر اسود ایک طرف مقام ابراہیم, یعنی جتھے کعبے دا بو آوندا اوتھے کھلوتا ہوئے. میرے نبی نے نقشہ ویکھ کے کھچیا ہے. فرمایا بندہ اوتھے کھلوتا ہوئے, فصلا فصاما, نماز پڑھ رہا ہو, روزہ رکھا ہوا ہو, باوضو ہو, کعبے دے وچ ہوئے, حجر اسود مقام ابراہیم سجے کھبے ہوں. فرمایا ثم ماتا, وہیں کھڑے اگر مر جائے, یعنی موت آ جائے, نماز میں باوضو ہے, کعبے دے وچ ہے, حاجی اور بنے کھلوتے اٹھائی مار بنیں. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خبردار یہ نہ کہنا کہ یہ تو بھئی سیدھا جنتی ہے. نہیں, توجہ کرو, مجمع چ بانا لیو. کئی آدھے بڑے ہمیں مولویاں دے روڑے ہوندے نے, سارے قرآن پڑھ دینا, حدیث پڑھ دینا, سارے ٹور بجنا, اور جلی پڑھ حدیث کیا ہے. ایسے ہی ہمیں کہتے ہو بہت تاری صاحب جذبات میں آ جاتے ہیں. جذبات میں نہیں, تیرے اندر غیرت ہوئے, تیرے اندر بھی جذبات آ جان گے. میرے نبی پاک نے فرمایا ہے بندہ خانے کعبے کے اندر ہے, باوضو ہے, نماز ہے, روزہ ہے, حجر اسود مقام ابراہیم سامنے کعبہ ہے, اوتھے ہی مر جاوے, بھاج کے فتویٰ نہیں لینا, جنتی ہے. فرمایا یہ دیکھو, پوچھو اس کے دوستوں سے, اس کے دل میں میری آل کا پیار تھا یا نہیں تھا؟ فرمایا اگر پیار نہیں تھا تو یہ کعبے میں مرنے والا, روزہ رکھ کے مرنے والا کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. کیوں؟ فرمایا جنت میں وہی جائے گا جس کے دل میں جنت کے سرداروں کا پیار ہوگا. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ گرامی قدر حضرات توجہ میری طرف کیجئے تاکہ میں بات سمجھاؤں آپ حضرات کو. اور یہ بات ہے بڑی سمجھنے والی میری جان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, نہ تینوں کعبے بچاؤنا ہی تے نہ حجر اسود بچاؤنا ہی. 5-4 بندے رنگ بھان گئے انہیں, یہ مولوی کیا ادا پہ ہے. نہ تینوں کعبے بچاؤنا ہے, نہ حجر اسود بچاؤنا ہے, نہ تینوں وضو بچاؤنا ہے, نہ تینوں روزے بچاؤنا ہے. سمجھ آ رہی نا؟ محبوب دے پیاریاں نے تینوں بچاؤنا ہے, محبوب دے پیاریاں نے بچاؤنا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے نبی پاک علیہ السلام کی آل کا پیار اپنے دل میں رکھو. بیٹھ جاؤ میرے بیٹے, میرے بچے, بیٹھ جا میرا پوتر, بیٹھ جا بیٹھ جا. توجہ, یہ پہلی حدیث میں نے سنائی. آقا کریم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق
جنت میں وہ جائے گا جس میں نبی پاک کی پیاری پیاری آل کا پیار ہو. اب کوئی کہہ سکتا ہے یہاں آل کا ذکر ہے تو صحابہ کا تو ہے ہی نہیں. میں ویسے آج آپ کو ایک بات بتاؤں اور اس کا میں ذمہ دار ہوں. میں یہ 7 لفظ دوہرا رہا ہوں. اہل سنت کے نزدیک جب لفظ صحابہ کہا جائے تو اہل بیت آٹومیٹک بیچ میں داخل ہوتے ہیں. یاد رکھ لیں چونکہ آل پاک اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو آپ کے خونی رشتہ دار ہیں. خونی رشتہ دار ہونا اہل بیت نہیں ہے. خونی رشتہ دار ہو کر کلمہ پڑھنا یہ اہل بیت. تو جو خونی رشتے والا کلمہ پڑھ لے تو پہلو سے آپ بھی بنے ہیں تو میرا اہل بیت بنے ہیں نا. یہ ہے اس کا مطلب. انڈرسٹینڈ. دوسری بات جب لفظ آل کہا جائے تو اس کے 2 معنی. ایک معنی مخصوص ہے اور ایک معنی عام ہے. معنی مخصوص کے اعتبار سے اہل بیت پتہ کون ہے؟ ادھر دیکھو بھائی, ادھر دیکھنا, ادھر دیکھنا, یہ بڑی خاص بات ہے. معنی مخصوص میں اہل بیت پتہ کیا ہے؟ ادھر دیکھو 4 چیزیں ہوتی ہیں. نبی پاک کی ساری بیویاں اہل بیت میں ہیں. ایک بیوی بھی اہل بیت سے باہر ہے. اور اگلا جملہ میں جڑا بیلو ہے نا اس سے صرف پکا سنی بول سکتا دعا منہ الوے دراسی. لفظ اہل بیت جب بولا جائے سب سے پہلے مراد ہی نبی کی بیویاں ہوتی. اس کے علاوہ سارے بعد میں ہیں, پہلے بیویاں ساری کی ساری. نمبر 1. نمبر 2 اہل بیت کا لفظ جب بولا جائے تو صرف بیویاں نہیں, اس کے ساتھ ایک اور ہستیاں بھی ہیں. اور وہ کیا ہے؟ نبی پاک کی ٹوٹل اولاد یہ بھی اہل بیت میں. اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ نبی پاک کی اولاد اقدس کتنی ہے؟ 4 مبارک شہزادیاں ہیں, بیٹیاں 4, اور 3 مبارک شہزادے ہیں. یہ بھی اہل بیت ہیں. توجہ ہے؟ چلو جڑے چپ بیٹھے ہو شاید اگلی گل سمجھ آ جائے. 2 چیزیں, نبی پاک کی بیویاں اہل بیت, نبی پاک کی ساری اولاد اہل. تیسرے نمبر پر وہ گھرانے جن کے اوپر صدقہ اور زکوٰۃ حرام کر دیا گیا تھا وہ بھی اہل بیت ہے. اور وہ گھرانے کون سے ہیں؟ آل جعفر, آل عقیل, آل حارث, آل عباس, آل علی. یہ 5 گھرانے. یہ وہ گھرانے ہیں جن کے اوپر صدقہ زکوٰۃ حرام ہے اور یہ بھی اہل بیت ہیں. میں دستا پہ اہل بیت کے نو کہندے نے گل کرنی سوکھی پتر. اہل بیت نو من تو صحیح نا. نبی پاک کی ساری بیویاں اہل بیت, ساری بیٹیاں بیٹے اہل بیت, سارے گھرانے جن پر صدقہ زکوٰۃ اہل بیت. اور چوتھے نمبر پر وہ ہستیاں جن کو ہم پنجتن پاک کہتے ہیں یہ بھی اہل بیت. سمجھ آ رہی ہے؟ آج لوگوں نے کیا کیا, صرف پنجتن پاک کو ہم ان کو اہل بیت, باقیوں کو نہیں مانتے. تو کون ہے؟ کون کیش ہے؟ کدوں آیا؟ پیو دا پتہ ہی. او لبائی خدا کا خوف کر, پتہ تینوں اپنے ابے دا نہیں کیڑا ہے, تو ٹر پیا سب دا. ادھر دیکھو, میں نے ایک بندے سے کہا حضرت سیدہ پاک کے علاوہ تو کسی کو نہیں مانتا. کہتا میں تو کسی نے اہل بیت نہیں مانتا. میں کہ مینوں ایک گل دس, یہ سیدہ پاک ہیں کون ہے؟ نبی پاک دی بیٹی. میں کہ انہاں دی اما جی دا نام کی ہے؟ کہ خدیجہ پاک. میں کہا جی حلال دی ٹاکی لگی ہو تو مڑ مینوں جواب دینا حرام دی ہوے تے نہیں حلال دی ہوے. کہ پوچھ. میں کہ مینوں یہ دس بھئی حضرت فاطمہ بیٹی ہے تے جے بیٹی اہل بیت دے وچ ہے تو انہاں دی ماں اہل بیت وچ کوئی نہیں؟ مجھے صرف یہ بتا دے. کہنا نہیں یہ تھا نہیں مینوں پتا. میں کہ تینوں پتا ہونا بھی کوئی نہیں, یہ تے نہیں پتا ہو سکدا. حالانکہ ادھر دیکھو حضرات علماء بیٹھے, میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, قرآن میں جہاں جہاں لفظ اہل بیت آیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھ لو, ابراہیم علیہ السلام کا پڑھ لو, جہاں پر اہل بیت کا لفظ آیا ہے اس سے مراد ہی بیویاں ہیں. اہل بیت لفظ سے مراد سب سے پہلے نبی کی بیویاں ہوتی ہیں, باقی سارے بعد میں آتے ہیں. اولاد کو اہل بیت مانتے ہو اور ماؤں کو نکال دیتے ہو. کیا یار لاجک ہے؟ میری بات سمجھ سے بالا تارا یار. اس کو کہتے ہیں خواہشات نفس والا دین. ہمارا دین خواہشات نفس والا نہیں ہے. یہ 4 چیزیں اہل بیت. دوبارہ پھر سن لو, نبی پاک کی ساری بیویاں, یہ تو صاحب بولنا ہے, نبی پاک کی ساری اولاد, جن گھرانوں پر صدقہ زکوٰۃ سارے اہل, پنجتن پاک بھی اہل. یہ 4 چیزیں اہل بیت. آج کل ایک نعرہ لگتا ہے, تسی ویکھیا ہونا ہے,
اہل بیت دے دشمناں تے لعنت. یہ نعرہ لگتا ہے نا. ادھر دیکھو ہم سنی لوگ ہیں, میں نے کہا ہمیں یہ نعرہ وارے ہے, اللہ دی قسم وارے ہے, لیکن ونڈ میں کیتی ہوں نعرہ لا. ادھر دیکھو ہوں میں ونڈ کرنے لگیا, سجے کھبے ذرا چہرے پہچانے سٹیج تو چھیکڑ تائیں. سٹیج والے اگر دعا دیں تو پھر آپ نے بولنا ہے. کہتے ہیں اہل بیت دے دشمناں تے لعنت بے شمار. تو میں کہا اہل بیت میں 4 چیزیں, نبی پاک کی بیویاں, تے جڑا نبی دیاں بیویاں دا دشمن ہے او دے اوتے لعنت. نبی پاک کی 4 بیٹیاں ہیں, جو کہے میں 3 کو نہیں مانتا 1 کو مانتا ہوں, او دے اوتے لعنت. میں کہا پتر وانڈ میرے کو کرا تو پھر بول, تینوں پتہ لگے آپ جو تاری گیڑا لا کے گیا ہے. خدا کے بندو کیا تماشا ہے یہ. نبی پاک علیہ السلام کی جو اہل بیت ہے, اور توجہ ہے سنیو, نبی پاک علیہ السلام کی جو اہل بیت 4 چیزیں ہیں. نبی کی ساری بیویاں بھی ہیں, ساری بیٹیاں بیٹے بھی ہیں, یہ گھرانے بھی ہیں, اور پنجتن پاک بھی ہے. جو پنجتن پاک کا دشمن ہے اس پر بھی لعنت ہے. جو ان گھرانوں کا دشمن ہے اس پر بھی لعنت ہے. جو نبی کی بیٹیوں کا منکر ہے اس پر بھی لعنت ہے. اور جو نبی کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں, جو ان کا دشمن ہے ان پر بھی ہاتھ چاہ کے میں نے دسو. اور نبی دیاں بیویاں دے منکراں تے بھی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول میں کئی چہرے دیکھ رہا ہوں نوجوانوں کے جو مسکرا کے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. جزاک اللہ. میں اب تو بوڑھے بھی ہاتھ اٹھا کے بول رہے ہیں. مجھے لگتا ہے گال تو انہوں سمجھ آ گئی. ابھی اتاریہ چس کرائیے. بھائی جان باتیں کرنا سوکھی ہیں. مجھے علامہ ندیم عباس سیالوی صاحب کہہ رہے تھے کہ بڑی محبت والے لوگ ہیں. واقعی نہ سوری نعیم عباس نہیں بھائی, جو تسی آکھیا سی وہ بالکل 100/100 نمبر نکلے آئے. توجہ ہے حضرات آپ کی. اور ادھر دیکھو میری طرف, میرے بھائی گلاں کرنیاں سوکھیاں پر پیڑ دے وے کھلونا اوکھا. پیڑ کھلوندا ہے تو سنی کھلوندا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت, پہلے تو اہل بیت کا پتہ ہونا چاہیے اہل بیت میں ہے کون کون. نبی پاک کی ساری بیویاں, ساری اولاد, نبی پاک علیہ السلام کے سارے گھرانے, اور ساتھ میں پنجتن پاک. جو ان میں سے کسی ایک کا دشمن ہے وہ تو لعنت ہے. پنجتن پاک دے دشمنوں نوں آدا ہے جہنم دے کتے نے لعنت ہے. میں نہیں مندا تے میں کہ جڑا باقیاں نہ منے او دے اوتے بھی لعنت ہے, وہ بھی جہنم دا کتا ہے. بلکہ جڑا کلے پنجتن پاک نہ منے, جو کتا جڑا پچھلے اترے نہ منے, وہ سور بھی ہے ہی. 5-4 بندے ڈھلے پہ گئے, کوئی رشتہ داری تو نہیں. حوصلہ کرو یار. اور ادھر ویکھو میری گل اگر سمجھ آوے تو بولنا. جتنا سنیو تہاڈا مولوی سٹیج تے بیٹھ کے غیرت کر جاندا ہے نا, اتنی کدی تسی غیرت کر جاؤ نا, کوئی 2 نمبر بندہ تہاڈے نیڑے ہی نہ لگ سکتا. اسی طرح جی کیوں بھئی حضرات علماء, اسی طرح کیوں جی حضرات. اس واسطے اتنی غیرت کرو, جدو تہاڈا مولوی, تہاڈا پیر, تہاڈا نعت خان یا نقیب غیرت دا مظاہرہ کرے, اونوں پھر آکھ جیڑا بھی تیرے تائیں آئے گا ساڈے تو لگ کے آئے گا. ہاں اس لیے نہیں کہ نہیں یار یہ نہیں تو یہ نہیں یاد ہے. یہ ساڈا قرآن و حدیث بیان ہے, یا توڑ کر یا بھوکنا بند کر. فتنے کھڑے کیے ہوئے, ہم تو ہر فتنے کی جاڑو کھیڑ کے اور جی میں آتا نا سیدھا منجا ہی مودہ کر دیں دے انہیں آئے. توجہ ہے میرا خیال ہے تھک گئے ہو ہون. ہاں جی آ جاؤ پھر. اب تمہیں صحابہ کرام, میں بات یہ بتا رہا تھا کہ لفظ اہل بیت معنی مخصوص میں یہ 4 ہیں, لیکن ادھر دیکھو آپ کو پتا ہے کہ لفظ آل اس کا ایک معنی عام بھی ہوتا ہے, اور یہ سب نے کیا ہے. اگر وہ معنی مراد لیا جائے تو سب صحابہ, سب اہل بیت, اور قیامت تک کی جو حضور کی امت ہے, ایسے ہی حضرات علماء, وہ بھی آل میں داخل ہے. آپ کہے کہ میرے نبی نے فرمایا کلو نقی و تقی فہو آلی. فرمایا جو بندے بھی متقی و پرہیزگار اور ہمارے طریقے پر ہیں نیک, فرمایا وہ بھی میری آل ہیں. آل کا ایک معنی ہوتا ہے نسل پاک, وہ اس کے بارے میں 4 چیزیں میں نے بتا دی, اور ایک معنی ہوتا ہے پیروکار, متبع, شریعت پر چلنے والا. اس اعتبار سے سارے ہی آل ہیں.
تو اگر یہ معنی مراد لیا جائے تو صحابہ تو پھر آ گئے بیچ میں. آپ سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو. اب آ جائیے ذرا اگلی بات. حدیث سناتا ہوں صحابہ اکرام علیہ. پہلے میں حدیث سنائیے آل رسول دی شان تے ہوں سناؤں گا صحابہ دی شان. جاگ دے بیٹھے تو سنا میں چاہ ایدی آؤ ذرا. حدیث تھوڑی سی لمبی ضرور ہے, میں کوشش کروں گا ساری پڑھوں اور اس میں 2-4 مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی. فرمایا لوگو اللہ نے سب سے پہلے اس کائنات پر جب نگاہ فرمائی نا, یہ عالم ارواح یہ اس سے بھی پہلے کی باتیں ہیں, نگاہ فرمائی تو فرمایا کائنات میں سے اللہ نے سب سے پہلے مجھے چنا اور اپنا محبوب بنا لیا. مجھے چنا, سب سے پہلے میرا انتخاب ہوا. اور ادھر دیکھو دوبارہ فرمایا پھر جب مجھے چن لیا تو اللہ نے پھر مخلوق پر نگاہ فرمائی, ان میں سے میرے لیے میرے صحابہ کو چنا. توجہ سجے کھبے نہ جاوے, توجہ پیسے آل نہ جاوے, توجہ ٹائم آل نہ جاوے, گال لال رکھو. سب سے پہلے اللہ نے مخلوق پر نگاہ فرمائی, مجھے چنا. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اللہ نے نگاہ فرمائی ساری مخلوق پر, فرمایا میرے لیے میرے صحابہ کو چنا. آپ مجھے بتائیں جن صحابہ کو رب چنے ان میں کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ میرے استاد یہاں ایک مثال دیا کرتے تھے, فرما تیرے سامنے میں سیباں دی ریڑی یا امروداں دی ریڑی کھڑی کراں تے تینوں آکھاں بھی آپ پہ چگلا تے تو مڑ چھوٹے چھوٹے تے گڑے گڑے تے کانے کانے چکیں گا نا. وہ ہے نہیں بڑھیا, میں تا سیب چکاں گا تے او دے اتے جیڑی مور لگی وہ لا کے ویکھاں گا بھی تھلے تے کو روڑا نہیں. میں یہاں دیسی بندہ تے دیسی طریقے نہ سمجھندا بیٹا. تیرے سامنے سیباں دی ریڑی آ جائے تو چکے تو سب تو اعلیٰ افضل اور ٹیٹ ہو. میرا جملہ سنی, میں نے کہا جس کو تو چنے اگر وہ سب سے اچھے ہیں تو جن کو رب نے چنا ہے وہ صحابہ کتنے اچھے ہوں گے؟ بتاؤ وہ کتنے اچھے ہوں گے. ادھر دیکھو علماء نے یہاں پر فرمایا جو صحابہ پر اعتراض کرتا ہے وہ اللہ کے انتخاب پر اعتراض کرتا ہے. خدا کا خوف. اچھا بعض ایسے جاہل لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں صرف 3 صحابی بچے تھے جب نبی پاک نے پر 3 بچے سن بس باقی سارے پھر گئے سن. میں کہا یار نبی پاک جن کو پڑھائیں, نبی پاک جن کو سکھائیں, یار وہ صرف 3 بچے سن. استغفر اللہ یار, نبی پاک کی تعلیمات میں اگر یہ اثر ہے کہ 3 بچے باقی سارے جاندے لگے تو میں کہا جیسے صحابی 3 بچے سن نا تے بڑھ مسلمان پتر تو ہی کوئی نہیں. بھئی جنہوں نبی دی صحبت ملی جدو وہ ایمان نہ بچا سکتے ڈوم کی میں بچائے گا؟ میں بھی تو دس ہونا پڑا تو مسلمان کی میں ہو گیا, میں نے دستے صحیح نا ہونا نہیں یار یہ تاری گلاں کردہ پہ چھوڑے ہی پھیر دندہ ہے. تے میں کہا تو نہ صحابہ دے خلاف بول, تو نہ اہل بیت دے خلاف بول, تینوں کہیں آکھیا منہ کھول. دیکھو نا سوچن دی گل ہے جنہوں نبی پاک نے ایمان, اللہ فرماتا ہے یزکیہم, انہوں ستھرے ہی مصطفیٰ نے کی. یعلمہم الکتاب, قرآن ہی مصطفیٰ سکھایا, والحکمہ, اور حکمت ہی حضور سکھائی ہے. جن کو حضور سکھائیں پڑھائیں سمجھائیں ستھرا کریں, اگر وہ حضور تو بعد پھر گئے 3 بچے تے جے حضور والے نہیں بچے نا تو کی میں بچ گئے ہیں؟ تیرے تو پلے ہی کاکھ نہیں, تیرے تو پلے ہی کچھ نہیں. تیرے پاس کیا گارنٹی ہے کہ تو مسلمان ہے؟ پھر میں حق بجانے بہوں کہ تجھے مسلمان نہ سمجھوں. اب سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اور میرے بھائی خدا کا خوف کرو. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, اگر 3 صحابی بچے تھے تو صدیق اکبر کے زمانے میں, گل سنن والی, کہ صدیق اکبر کے زمانے میں نے کہا مجھے بتاؤ وہ جو مسیلمہ کذاب کے ساتھ جنگ ہوئی تھی, او جو ختم نبوت کا ڈاکو تھا, سمجھ آئی نا جنگ یمامہ, اس ایک جنگ میں 1200 صحابہ کرام ایک دن میں شہید ہو گئے تھے. تو میں کیا ایک گل سنی تو میں دوبارہ نہیں کہنا بولو, میں کہا جے بچے 3 سن تو 1200 کی میں شہید ہوئے سن. بچے 3 نے تو شہید 1200 ہو گئے. اوہ کہتا یار تیری تو گل نے میں نے چکرا دیتا ہے. تو میں کہا تیرا عقیدہ ہی چکر دینا ہے, تو سننی بنتے تینوں سمجھ آوے نا یار.
کیسے یہ عقیدہ یہ مسلمان عقیدہ رکھ ہی نہیں سکتا. اور میں مسلمانوں سے خطاب کر رہا ہوں. دوستان گرامی، نبی مکرم شفیع اعظم علیہ السلام آپ فرماتے اللہ نے سب سے پہلے میرا انتخاب کیا اور میرے بعد میرے صحابہ کرام کا کیا. اور اگلی بات غور سے سننا، وَاخْتَارَ لِي مِنْهُمْ أَرْبَعَةً، فرمایا یہ جو چنے ہوئے میرے صحابی تھے نا، ان پر اللہ نے پھر نگاہ فرمائی، ان میں سے جو سب سے افضل تھے 4 وہ چن کے مجھے یار عطا فرما دیے تھے. یہ ہے حق 4 یار. آج بعض ہمارے مولویوں کو کل ہمارے مولوی ہیں جو سنی کہلوانے والے آج کل نا، وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. میں کیا لگتا ہے رافضیاں نے پانی پیوا چھڑیا ہے تو انہوں تے انہاں ہڈیاں گتیاں نے، اس واسطے تسی یو حلال کرنا چاہتے ہو. اصل بات پتہ کیا ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام کے 4 یار ہیں. ان کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے. آپ والعصر کی تفسیر پڑھیں تو یہ 4 یاروں کے بارے میں ہے. اے جڑی میں آیت پڑھی والذین معہ اشداء، اس آیت نو پڑھو، یہ 4 یاراں دے بارے آیا. ایسے ہی ہے جناب. اللہ کے بندو 4 یار. اچھا حضور کی حدیثیں پڑھ کے دیکھو، نبی پاک علیہ السلام نے کثیر احادیث ہیں. کبھی 4 یار کا موضوع دینا پھر تمہیں بتائیں کہ کہاں کہاں 4 یار ہیں. یہ اس اعتبار سے، اور حضرت علی کا کئی نام لے کر 3 پہلے یاروں کا انکار کرتے، اس لیے حق 4 یار کا نعرہ ہے کہ ان کا انکار ہوتا ہے. اگر ان کا انکار کیا جائے تو پھر مولا علی کا دفاع نہیں ہو سکتا. مولا علی کا دفاع ہوتا ہی تب ہے جب حق 4 یار کا نعرہ لگایا جائے، ورنہ پھر حضرت علی کی نمازوں کا کیا بنے گا جب 25 سال انہوں نے پیچھے پڑ دے رہا ہے. باقی صحابہ اور اہل بیت کا کیا بنے گا؟ یار یہ تو میں نے کوئی نہ پتا، میں کہوں اکھی کھلیاں نہیں. کہ اس واسطے یہ 4 یار نبی پاک نے جب خود فرما دیا کہ اللہ نے سب سے پہلے مجھے چنا، توجہ تھک گئے ہو، پھر میرے صحابہ کو چنا اور پھر ان میں سے 4 چن کے مجھے عطا کیے. اوے نبی پاک فرماتے نے 4 مہینوں دیتے نے، تو ہمیں سڑدا بنا ہے، تو ہمیں مردہ بنا ہے، بندے دا پتر بن. اور نبی پاک نے فرمایا لا یجتمع حب هؤلاء الاربعۃ الا قلب مؤمن، فرمایا 4 یاروں کا پیار ہمیشہ مومن کے دل میں آتا ہے، منافق کے دل میں. یہ میرے نبی نے فرمایا. بات دور نہ چلی جائے، اللہ نے مجھے چنا، پھر میرے لیے میرے صحابہ چن کے مجھے دیے، پھر ان میں سے 4 چن کے مجھے دیے. اگلی بات وَجَعَلَ لِي مِنْهُمْ وَزِيرًا وَأَنصَارًا وَصِهْرًا، فرمایا کچھ صحابہ کرام، توجہ رکھ لو چنگے رہو گے، فرمایا پھر اللہ نے یہ جو صحابہ کرام تھے ان کی نا کچھ کیٹاگریاں بنائیں. کیا؟ کچھ کو میرا مددگار بنا دیا، کچھ کو میرا رشتہ دار بنا دیا، کچھ کو میرا وزیر بنا دیا. ابھی حدیث نہیں ختم ہوئی، یہ دی ہن میں وانڈ کروں گا، کر لواں. نبی پاک نے فرمایا کوئی صحابہ میرے مددگار ہیں. ایتے سنیا تو علاوہ جتنے باقی فرقے نے نا، بالخصوص دیوبندی بابی، میں کس کا نام لے کے لڑائی نہیں پانا چاہتا، لیکن ان کا نظریہ ہے کہ کسی اور سے نہ نبی مدد کر سکتا ہے، نہ علی کر سکتا ہے، نہ خدا، شرک ہے. میں کہا جی کوئی کسی کا مددگار نہیں تے نبی پاک نے کی آخیا بھی؟ فرمایا صحابہ میرے مددگار ہیں. تسی آدھے ہو کوئی مدد کر نہیں سکتا، نبی آدھے نے صحابی میرے مددگار نے. ملا ہوں تیری مننا یا سرکار دی مننا؟ مینوں تو دس نہ بس ان کے دی مننا. ہوں سمجھ آئی ہے؟ فرمایا یہ صحابہ میرے مددگار ہیں. کیا مطلب؟ فرمایا یہ دین پھیلانے میں جنگ کرنے کے لیے آگے تھے، دین پھیلانے کے لیے آگے تھے، مال و دولت دینے کے لیے آگے تھے، جانیں لوٹانے کے لیے آگے تھے، ہجرت کرنے کے لیے آگے تھے. فرمایا یہ ہیں وہ میرے صحابہ جنہوں نے مدد کی ہے میری. اب توجہ نہیں فرما رہے میری بات پر. تو میں مٹھی جی گال کروں گا تو میں آخیا جی صحابی ہو کے چلو این جانے آئے، خطیبانہ جملہ بدل لیتے ہیں نا، جی امتی ہو کے نبی دی مدد کر سکتا ہے تب وڈ کے مرنی مینوں اے دس مڑ نبی ہو کے امتی دی مدد کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ کچھ خدا کا خوف کرو یار. کیا اس امت کو نبی سے دور کر رہے ہو؟ نبی کے قریب کرو، عقیدہ حق کا بیان کرو. نبی پاک فرماتے ہیں کچھ کو میرا مددگار بنا دیا اور کچھ کو میرا رشتہ دار بنا دیا. یہ تو انہوں پتا نبی پاک دی رشتہ داری کو عام شے نہیں ہے. سناؤں حدیث؟
ادھر دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کنزُ المال شریف کے اندر علی المتقی الہندی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس حدیث کو لکھا ہے، فرمایا اللہ نے مجھے یہ اعزاز دیا ہے. بو بیٹے تھوڑا پلیز اے ملنگ ہے تساں تے جلے کوئی نہیں نا، وہ ملنگ ہوندا تساں نہ جھگڑا ماریاں کرو نال، سارے ہی ملنگ بن جاندے نے ہیں. او بیٹھے ہو میں کوئی ایک بولے گا تو میری تقریر میرا دماغ ادھر ٹوٹ جاتا، میں بڑا اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں یہ مانتا ہی نہیں ہے، میری ایک مجبوری ہے. نبی پاک علیہ السلام کی جو رشتہ داری ہے وہ عام شے نہیں. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے یہ اعزاز عطا کیا. ایک روایت میں نے مانگا اور اللہ نے دے دیا. کیا فرمایا؟ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو آپ نے رشتہ دینا ہے ہم نے اسے بھی جنتی بنا دیا ہے، اور جن سے اے محمد تم نے رشتہ لینا ہے ہم نے اسے بھی جنتی بنا دیا ہے. نبی پاک دینا رشتہ داری کو عام شے. اے کئیاں نے آج پہلی بار حدیث سنی ہوگی، بچہ ابھی حدیث ہے جی اے. نبی پاک کی 4 بیٹیاں کن کو رشتہ دیا تھا؟ سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب، حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت اماں خدیجہ کی بہن کے بیٹے تھے، خالہ کے بیٹے تھے حضرت زینب کے، ان کے ساتھ نکاح ہوا. انہوں نے بدر کے بعد کلمہ پڑھ لیا تھا. یاد رکھ لیں یہ نبی پاک کے داماد، اور حضور فرماتے تھے یہ میرا داماد اصولوں کا بڑا پکا داماد ہے. اور یہ حضرت سیدہ زینب تھی جس کے بارے میں نبی پاک نے اپنی چادر دی تھی. فرمایا بناتی خیر بناتی اصیبت فیا، فرمایا اے لوگو اے میری دھیت بہت چنگی دھی ہے، انہیں میرے بارے بڑیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں نے، اج میں محمد دی چادر دے کے میری بیٹی نو دفن کیتا جائے. لوکی کہندے نے میں باقیاں نو مندا نہیں، تے میں کہا میں تیرے ورگے نو حلالی نہیں مندا بلکہ بندہ ہی نہیں مندا. جا جو کرنا ہم بندہ نہیں مانتے اس بندے کو. نبی پاک کی بیٹیوں کا تیری بیٹی دا انکار ہوئے برداشت کر جائے گا؟ عمران خان دے اتے بڑے پرچے نے، ویسے تو بابے خادم دیاں بد دعاواں نے بھگتے، ہاں بابے خادم دیاں بد دعاواں نے. توجہ آج بھی یہ توبہ کر لوے یہ ہیرو بن سکتا ہے. ہاں لیکن یہ توبہ نہیں کر دے نا. حکومت کے لیے سب آگے آتے ہیں، ہڈی ہے نا منہ میں ڈال لیتے ہیں، لیکن اسلام کے مخالف بن کے کفر کے نمائندے بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ان حکمرانوں کو شرم کرنی چاہیے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اس واسطے بابے نے آکھیا سی جالے انہاں نوں کہنا نسلاں بھی رون، اے سارے رو پیٹیا جڑی بس تیرا پیو بھی روے گا پتر. اس بابے دیاں دعاواں یقین کرو بد دعاواں لے گئیاں انہوں. بڑا کہندا سی میں شیل ماروں گا تو میں تانوں باہر نہیں نکلا، میں تمہیں کل عدم کر دوں گا. بابے خادم دی فوٹو آندی ہے تو آئی ڈی بند ہو جاندی ہے. دیکھ لو اسی طرح کل عدم ہوئے اونجی جیلیں چ گئے تو اونجی آج بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں. لفظ عمران خان لین دی بھی اجازت نہیں ہے، فوٹو نہیں آ سکتی. میں کہا پے گئی ہے ٹھڈ کے بابے نو ہو رکھاں. سمجھ آ رہی ہے؟ جنہاں نو زیادہ شوق سی نا بلے دا ہن آئے پورا آ گئی یہی سمجھ. اور توجہ ہے میرے بھائی، یہ دشمنی تمہیں بہت دور لے کے جائے گی، اور دیکھو کتنی دور لے گئی. سمجھ آئی؟ ہون ہٹ کے سارے فوج تے بھوک دے بدن. فوج یوں کرتی ہے، میں نے کہا اگر فوج نہ ہوئے تسی ملک نو لٹ کے کھا جاؤ، تسی شیل مار سانو مار گتو. یہ اچھا ہے فوج ہے، اسی فوج دے نال ہاں. فوج بارڈر تے کھلوتی اسی فوج دے نال ہیں، فوج حفاظت کرتی دے نال ہیں. آخر یہ انج کیتا ہے، میں کہا کوئی رولا ہے تو فوجیاں دے نال کر لا، تے جی میں تسی انیر کر دیو تو انہوں لتر صحیح ہو پھیر دینے تے فوج حافظ جی مانڈ کے رکھ. انہاں دا علاج ہی ہوئے. سمجھ آ رہی ہے؟ تماشے کر دے ہو. جدو بھی اس ملک نو کچھ ملیا فوجیاں دی وجہ تو ملیا. دوے سارے جمہوریت آ گئی، میں کہا جمہوریت نہیں، یہ رنڈی رونا ہے، سارے رال کے کھان والے بندے. جتنے پارلیمنٹ دے بیٹھے نے شوگر ملاں انہاں دیاں، آٹے دیاں ملاں انہاں دیاں، کپڑے دیاں ملاں انہاں دیاں. نہ تانوں شوگر چینی لبدی پئی ہے، نہ آٹا لبدا پیا، نہ تانوں کپڑے لبدے پین. بجلیاں فیکٹری سارا کوئی تے انہاں دا ہے. گھیو دیاں فیکٹریاں انہاں دیاں، مڑ بھی تانوں گھیو نہیں لبدا. اے دا مطلب اصل کمینے تے اے نے، اصل بغیرت اے نے جڑے تانوں کوئی دیندے نہیں. تسی پھر انہاں دے پیچھے نعرے لا ساڈا چودھری ساڈا بلانا جائے دے. مگر کچھ شرم کرو یار، شرم کرو. کدی تو نظام مصطفیٰ ہن ویکھو پنجاب صاف کرنا ہے، کرین ٹوری پھر دی ہے تو میں 100 باری آکھیا ہے ایک گاند مکاونا ہی کرین نے.
اس واسطے تو انہوں کرین لیونی پینی ہے. ایدے میری گال سنیا ہے اے مریم بی بی علی کرین بہت اچھا کام کر دی بھی تجاوزات نہیں ہونے چاہیے سب ڈرامے بند کرو کھلے کرو رہا اچھی بات ہے لیکن بی بی تیرے علی کرین اے صرف غریبان دی ریڑیاں دروئی بدی ہے جیلے دن بابے دی کرین آ گئی انہیں تو انہوں درونا ہے. راضی ہیں بابا راضی ہے مہینوں کی چاہیے بابا ویٹ ہو گیا. اس واسطے میرے بھائی نظام مصطفیٰ لے آؤ سارے کام ہو جان گے. یار دیکھو مسلمان ہو کے آکے نہیں یہ نظام یہ چلے گا وہ نظام حضور دا چلے نا موڑتا تو مسلمان ہے نہیں تو کیڑی شاید مسلمان ہے پڑھدا کلمہ نظام کافران دا شرم نہیں ہم دی بوڑھ کے نہیں مردہ. جزاک اللہ خیر کو خان سمجھ آئیے کوئی نہیں آئے. گرامی قدر حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا گل دور نہ ٹر جائے مسئلہ بھی دسنا ہوں ہے تو اڈے سارے رانجے راضی کرنے پاؤں میں کراں کی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے چنا پھر میرے لیے میرے صحابہ کو چنا پھر 4 یاروں کو چن کر مجھے دیا اس کے بعد میرے صحابہ کو میرا مددگار بنایا کچھ کو میرا رشتے دار بنایا اور کچھ کو میرا وزیر بنایا. نبی پاک کی رشتہ داری رشتے کس کو دیے حضرت سیدہ زینب ابو العاص بن ربی نمبر 1 2 بیٹیاں سیدہ رقیہ ام کلثوم یکے بعد دیگرے عثمان غنی لاڈلی شہزادی چوتھی مولا علی انہاں نو رشتے دتے انعام دی جنت پکی. انعام دی جنت کھلو رشتہ لے آ کے دیکھو گال میں کروں تے جنوں سمجھ آوے وہ بولے دعا نہیں. نبی پاک علیہ السلام نے رشتہ لیا حضرت ابو بکر صدیق اور انہاں دی بیٹی حضرت اما عائشہ نکاح نبی نے کیتا ہے. نبی پاک نے ابو بکر کو رشتہ لیا تے ابو بکر دی جنت 5-4 بندے چوپ بیٹھو انصاف کرو ٹکر حلال کرو. ابو بکر کو رشتہ لیا تے ابو بکر دی جنت حضرت حفصہ ام المومنین حضرت عمر دی بیٹی ہے نبی پاک نے عمر کو رشتہ لیا تے عمر دی جنت. ایک نبی پاک دی بیوی جے دا نام حضرت ام حبیبہ ہے یہ پتہ کون ہے یہ حضرت ابو سفیان دی بیٹی ہے تے امیر معاویہ دی بہن ہے. ابو سفیان دی جنت بھی پکی ہے تے امیر معاویہ دی جنت بھی. بتاؤ حضرت امیر معاویہ کے دشمنوں تمہارا کیا بنے گا انہاں دی رشتہ داری ہوئی پئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ دی بہن نبی پاک دی بیوی ہے سانو اصل پتہ بھی تو نہیں نا تو میں کہوں نا او تو رشتہ لے کے جنتی ہوئے پہنے تو ہجے بک بک کری جانا ہے. مسلمان بن یار انسان بن نہیں پتہ تو سنیاں نو سن. لوڑی حدیث دا آخر آ گیا ہے کاکا با میں گا تھلے آرڈر ہے کوئی بہ جا کوئی گال نہیں جڑا لنگر لیٹ ہوندا پیا خیر ہے ہاں پہلو میرا پورا کرو باقی موڑ دی سان نات خان سارے پہن ایدھے دیکھو ادھر دیکھو میرے حال میں چونکہ آگے چل کے بھی حاضری پیش کرنی ہے تو آج وہ اپنا معیار دکھاؤ نا میں کوئی بندہ نہیں اٹھے گا سٹیج تو آخر تک میں وچوں راہ دے دو میں چلا جاواں گا. 1-2 بندے جڑے مینوں گڈی تائیں پڑھان میں نہیں پتہ تھوڑیاں گڑیاں بہوں کھلیاں کدیں میں بول نہ جاواں مینوں وہ گڈی تے چھڈ آؤ گے تے تسی تشریف رکھنی بس ٹھیک ہے آپ نے تشریف رکھنی. نعت خان اور علماء جویں جویں ہوئے گا حاضری وہ پیش فرمان گے. محفل دا ماحول نہیں ڈسٹرب کئی اٹھ کے بجدے نے ہاتھ چومن واسطے تسی ساڑیاں چومیاں لینا بہتر ہے قرآن چومیا کرو. اپنے ماں دے ہاتھ چوم تے پیو دے ہاتھ چوم اودے کدی تو چومدا نہیں سانو ایویں چومی چٹی جانا ہے. سمجھ آندی پئی میری گل بالکل اپنی تھارے تے بیٹھے رہنا کوئی اٹھ کے بجن دی لوڑ نہیں کسی بندے نو بھی. میں خود بخود چل حدیث دا آخری حصہ تے بڑا ٹوری تے ٹاپ دا ہے. بس اوقات ہوندا ہے یہ مسئلہ بتائیں میں کہتا ہوں مسئلہ وہ دساں جڑا حضور کیتا ہے. حدیث دا پہلا حصہ دوبارہ سنو ادھر دیکھو. اللہ نے مجھے چنا پھر میرے لیے میرے صحابہ کو چنا پھر ان میں سے 4 یاروں کو چنا کچھ کو میرا وزیر کچھ کو میرا رشتہ دار اور کچھ کو میرا انصار مددگار بنا دیا. ادھر نبی پاک نے فرمایا سیجیء قوم اے حدیث جاری ہے فرمایا ان قریب ایک قوم آئے گی وہ کیا کرے گی ینتقصونہم ویسبون اصحابی فرمایا میرے صحابہ دے وچوں عیب کڈے گی
گالیاں کڈے گی، انہاں دے خلاف نازیبا زبان استعمال کرے گی۔ اے میرے نبی نے فرمایا غیب دی خبر دیتی ہونا ہے، اور تسا سن دے ہو کئی صحابہ دے خلاف بھوک دے بدل۔ آپ دیکھو فیصل آباد محفل ہو رہی سی، وچ کتا آیا ہے جنہیں آ کے حضرت ابو بکر عثمان اور حضرت عمر دے بارے آکھیا کہ تے جناب علی کافر نے۔ استغفر اللہ، جے اینو کافر آکھن والا نہ حلالی ہو سکدا ہے تے نہ مسلمان ہو سکدا ہے۔ یاد رکھ لو، نہ حلال پکا حرام دا ہے تے پکا بد دین ہے۔ مسلمان ہو سکدا اسی نہیں مندے اس بندے نو، اور کاش کہ ایسا ہو جائے جس جگہ تے وہ نہیں نانو کافر آئے اوتھے جگہ تے اس کتے نو لٹکایا جائے۔ کیوں بھائی؟ باقیاں نو کن ہو جان۔ اور میں ایتھے پیراں تے مولویاں نو بھی آکھاں گا، اپنے مولویاں دے خلاف تے بڑے احتجاج کر دیو، ڈاکٹر جلالی دے خلاف تے بڑی تسی بک بک کیتی سی، اے میں دھکے دے نال او دے خلاف تسی یہ گلاں کیتیاں، ہن مر گئے ہو، کتھے تہاڈی غیرت؟ کدے گئے ہو؟ یہ دا مطلب ہے صرف اس بندے دا بغض سی تواڈے دل وچ۔ انہیں لکھاں وضاحتاں کیتیاں، یار یہ مسئلہ میں انج نہیں ہے، نہ انج ہے، نہ میں گستاخ ہاں، نہ میں کدی کیتی، اور سنی گستاخی کر نہیں سکدا۔ جا جان دا ٹین ڈبا سی سارے وہ دے خلاف ہو گئے، لیکن آج ویکھو یہ سارے رافضی ہو گئے تے جلالی جتھے جاندا ہے ہزاراں دا مجمع اکٹھا ہو جاندا ہے۔ یہ دا مطلب لوکاں نو سارا پتہ لگ گیا، بار بار اس قرآن سر تے رکھیا ہے، انہیں قسماں چکیاں، او یار میں نہیں گل کیتی، او میں نہیں کیتی، تسا کیوں دھکے دے نال مینوں گستاخ بنائی جاندے ہو؟ لیکن نہیں مننے۔ لیکن آج یہ سارے بگڑ گئے، وہ ویکھ لو کل بھی احمد رضا دا نوکر سی، اج بھی احمد رضا۔ شرم کرنی چاہیے، ڈب کے مر جانا۔ ہن کتھے ہو؟ او دے تے لفظ نو تروڑ مروڑ کے تسی جناب علی اگے لے کے آندا۔ میں نہ جلالی دا مرید ہاں نہ میں شاگرد ہاں، لیکن اہل سنت دا نقصان کیتا، میں اس واسطے اس گل نو دسیا۔ ہن کتھے مر گئے ہو؟ حضرت ابو بکر عمر عثمان تریاں نو کافر آکھیا گیا ہے، کتھے مر گئے ہو؟ کدے گئیاں تواڈیاں کانفرنساں؟ اولے تا دن سانو نیندر نہیں آوندی، ہن سب سن گئے نے، مر گئے ہو؟ اور کتھے ڈبے پیرو، اور درباری مولویو، اور دو نمبر رافضیو کتھے ہو؟ سارے مرے پے، صرف اپنے بندے نو جان بوجھ کے تساں تنگ کیتا، ذلیل کیتا۔ ہن کتھے ہو؟ میرا پتر اے اصل گل ہے، اور میں حکومت وقت نو بھی گزارش کراں گا، یہ تو سارے بغض و اناد دیاں داستاناں نے، یہ درد دل عوام نو اسی سمجھانے ہیں، لیکن تہاڈا حق یہ بندا ہے کوئی صحابہ دے خلاف بات کرے انہوں بھی لٹکاؤ، کوئی اہل بیت دے خلاف گل کرے انہوں بھی لٹکاؤ، تے جڑا جیلم دے وچ اندر تسی بنے ہوئے ہے نا ولیاں دے خلاف بھوکن والا انہوں بھی لٹکاؤ۔ اس ملک دے اندر ہمیشہ ادب والے بندے ہونے چاہیے نے۔ کیا اے میری رائے ٹھیک ہے؟ ادب والے بندے ہونے چاہیے، بے ادب بندے نو لٹکا دیو، یہ بندہ کہلان دا حق ہی نہیں رکھدا، یہ دی وجہ تو ملک دے اندر تفرقہ ہوئے، فتنہ ہوئے، فساد ہوئے، لڑائی ہوئے، جھگڑا ہوئے، یہ بندے کہلان دے حقدار ہی نہیں۔ عزیزان گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحابہ کرام دے خلاف لوگ بولن گے، گالی کٹن گے، نازیبا جملے بولن گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا حضور یہ گندے لوگ آن، یہ گندی نسل آوے جڑے صحابہ دے خلاف گل کرے، تو مڑ سانو انہاں دے بارے کی نظریہ رکھنا چاہیے؟ ادھر ویکھ، فرمایا لا تناکحوہم ولا تجالسوہم ولا تصلوا معہم ولا تصلوا علیہم ولا تشاربوہم ولا تواکلوہم۔ ترجمہ سن، آج کل کہتے ہیں تسی اتحاد کی دولت ان کے ساتھ بیٹھے ہو تمہارے ساتھ، جاب پر ہاں اسی حلال و حرام نہیں اکٹھا کر دے، حضور دی حدیث ہے۔ فرمایا جو بندہ میرے صحابہ کو بھونکے، نہ سلام کہنا ہے نہ جواب دینا ہے، جدے چ غیرت بولے، جدے غیرت نہیں منہ تھلے کر کے بوے تھلے، غیرت والا بندہ بولے۔ فرمایا مر جاوے تو جنازہ نہیں پڑھنا، سمجھ آ رہی ہے؟ بیمار ہو جائے تو پوچھنے نہیں جانا، مر جاوے کتا کوئی لوڑ نہیں ہے۔ فرمایا نہ رشتہ دینا ہے نہ لینا ہے۔ اور اگلی گل فرمایا نہ نال بہ کے روٹی کھانی ہے تے نہ پکا کے انہاں نوں گھٹنی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا نہ سلام نہ جنازہ نہ کلام نہ نماز انہاں دے نال نہ روٹی انہاں دے نال، رشتہ ہے۔ 5 چیزاں میرے نبی نے دسیاں نے۔ کتھے کی غیرت مر گئی ہے؟
جڑا بندہ مردہ کیوں نہ ہوئے دے بھی یہ کون ہے؟ صحابہ دا دشمن ہے نہیں جانا، اہل بیت دا دشمن ہے نہیں جانا. نہ سلام نہیں جی آپ یہ تو مولوی کہتا جنازہ نہیں پڑھنا پھرنا. چپ چپ، مولوی نہیں کہتا، حضور کہتے ہیں. حضور نے نہ کہا ہو میں ذمہ دار ہوں، اور اگر حضور نے کہا ہے مگر پتر زبانہ کٹ سکتی ہے نا، مسئلہ بیان ہونا رک نہیں سکتا. تے ویسے بھی دنیا جاتے نے بس ہم تو کسی کو نہیں مانتے، چلو سر تے میں کیا مرن تو بعد تینوں ساڑی لوڑ ہی کیوں پہ جنازے دی؟ جا نہ موڑ وڑ جا دفع ہو. ہن کیوں آدھے نہیں یہ فتویٰ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کا جنازہ نہیں ہوتا؟ کہ میں کیا ہوں تینوں مرن تو بعد ساڑی لوڑ پئی کیوں ہے؟ تو صحابہ دا نہیں اسی تیرے نہیں، تو اہل بیت دا نہیں اسی تیرے نہیں، تو جڑا صحابہ اور اہل بیت دا ہے میں کدی قوم پوچھی نہیں. نہیں گل اپنا معیار بناؤ یار، خدا دا خوف کرو، معیار بناؤ اپنا. اور دوستان گرامی نبی پاک دے صحابہ دے بھی بعد اب بن جاؤ اور اہل بیت دے بھی بعد اب بن جاؤ. اس تو علاوہ تواڈے کول کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اے جڑے سوال جی باغ کھول جی خلافتاں کو جا پراں. حضرت مولا علی شیر خدا فرماندے نے اگر نبی پاک مینوں خلافت دے جاندے، فرمایا میں شیر خدا تے کوئی نہیں جے کسی نوں میں مصلی تے کھلون دے جاندا تھا. فرمایا نبی پاک نے نہ مینوں دتی ہے نہ میرے بارے اعلان کیتا ہے، حالانکہ میں سامنے کھلوتا ہوں، موجود ہوں، تندرست ہوں، نبی مینوں ویدے پیان، پھر بھی میرا نام نہیں لیا، ابو بکر دا نام لیا. اللہ اللہ تے خیر سلام. تے باقی باغ والی گل ہے، میں ہاں کہ اے ابو بکر وہ ہے جن نے سارا مال نبی دے قدماں تے قربان کیتا ہے، تے انہیں مال کھانا سی. کچھ خدا دا خوف، غیرت کرو، غیرت کر. بخاری شریف وچ حدیث ہے نبی پاک کو ایک بندہ ہے تو انہوں نا لکھنا ہوندا سی، انہیں نا نبی دی وحی لکھنا شروع کر دیتی. وہ جدو اپنے علاقے گیا تو لوگ بڑے ملن آئے تو دے نعرے، کئی بندے نا لوکاں نو ویکھ کے بھی انہاں دا دماغ گھم جاندا ہے، فرعون بن جاندا ہے. انہیں آکھیا جو میں لکھدا ہوں وہ محمد نو پتہ ہے، محمد نو تو پتہ ہی کسے گل دا نہیں. استغفر اللہ. لو جی وہ مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا. جدو مریا نا انہوں قبر ہی دفن کیتا تے قبر کڈ کے باہر چ مارے، قبر دفن کیتا قبر کڈ کے باہر چ مارے. 3 بار انج ہویا. اے بخاری دے وچ حدیث نہ ذمہ دار. انہاں لوکاں آکھیا اے نا مسلمان کردے نے، انہاں راتی پہرا دیتا، کوئی مسلمان نہیں آیا، قبر نے کڈ کے باہر مارے. انہاں آکھیا نہیں بھائی انہیں گستاخی کیتی ہے نبی پاک دی، لہذا انہوں قبر قبول کر سکتی. میں آکھیا مینوں ایک گل دس، جیڑا اتنی بے ادبی اور گستاخی کرے، اتنا حق انہیں ماریا چھیڑیا، بس انہوں تو زمین نے قبول نہیں کیتا. تے جی ابو بکر نے حق ماریا ہوندا تے نبی اپنے روضے چ نال رکھے. ہاں چلو جی سمجھ آ گئی ہے ٹھیک ہے، نہیں آئی تو تاں بھی ٹھیک ہے. توجہ ہے. تے رہ گئی گل حضرت عمر پاک دی. بھوک دیو کہ حضرت عمر پاک نے اینج کیتا تے اینج کیتا، انہیں نقصان کرتا تے بوئے جلا دیتے تے جناب یہ ہو گیا. اوے ادھر ویکھو سنیو، میں کہ جی عمر نے نقصان ہی کرنا سی تے میرے نبی نے اللہ کو لو منگیا ہی کیوں سی؟ تو سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ نے؟ اللہ دے وہ بندے ہو جاندی کرو. اے سب کسے کہانیاں، سب صحابہ اور اہل بیت دے خلاف زبان درازیاں اور تو انو شک کے مبتلا کر کے گستاخ بنا جائے. خدا دا نام منو، اہل سنت بن جاؤ. ادب ہی ادب ہے. اللہ کریم تواڈی اور ساڈی حاضری قبول فرمائے. آمین بجاہ حبیب کل کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ.